أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أحب أهلي إلي فاطمة. کل جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی جس میں پروردگار عالم کا آخری پیغمبر، خدا کی آخری حجت رسالت کے عنوان سے حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ جو محبت ہے اپنے اہل میں، اپنے گھر والوں میں، وہ فاطمہ سے ہے. جناب سیدہ کے بارے میں ارشاد فرمایا. اور اس سے پہلے یہ حدیث آپ کے سامنے میں نے پیش کی تھی کہ جس میں رسالت مآب اور لسان مبارک جناب سیدہ یہ حدیث ہے کہ السعید کل السعید حق السعید، خوش قسمت، مکمل خوش قسمت، اس کے علاوہ کوئی خوش قسمت ہے ہی نہیں. اور حق یہ ہے کہ اسی کو خوش قسمت کہو. وہ کون ہے؟ من احب علی فی حیاتہ و بعد مماتہ، جو علی سے محبت کرے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی. والشقی کل الشقی حق الشقی، مکمل شقی ہے ہی یہ بدبخت، مکمل بدبخت، اس کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی کو بدبخت کہے، بد نصیب کہے، کہ جو علی سے بغض رکھے زندگی میں بھی اور علی کے چلے جانے کے بعد بھی. تو یہ بڑی عجیب سی باتیں ہیں. اور میں ایک جملہ کہوں کہ جو میں نے مسلسل آپ کے سامنے پیش کیا کہ اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی محبت، تو مولانا یہ عملی زندگی میں کب آئے گی؟ یہ سوال بجا ہے، غلط نہیں ہے، لیکن عملی زندگی کو درست کرنے کی خاطر عملی زندگی کے سلسلے میں نصیحت، وعظ، موعظہ کرنے کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ صاحب اہل بیت کے فضائل کا ذکر نہ کیا جائے. کیونکہ آپ کو جو جس زندگی کو گزارنا ہے وہ عبادتیں کرنی ہیں، برائیوں سے دور رہنا ہے، اچھائیوں کے نزدیک جانا ہے، لیکن محبت اہل بیت کو اس خاص انداز میں رکھ کر. درود پڑھ محمد آل محمد وسلم. معذرت چاہوں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ممبر کا کام ہے کہ آپ کو اہل بیت کی زندگی سے روشناس کروائے، اہل بیت کی زندگی کے قریب آپ کو لے کر آئے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی کہ محب اہل بیت کو اگر گناہ کرے گا تو سزا ملے گی. محب کو ہو سکتا ہے جہنم میں جانا پڑے کچھ دیر کے لیے صحیح، محب کو ہو سکتا ہے قیامت میں مشکلات ہوں، قبر میں مشکلات ہوں. جناب سیدہ کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، شیعتنا خیار اہل الجنہ، جن لوگوں کو رتی برابر کوئی تکلیف نہیں ہوگی موت کے فوراً بعد، وہ شیعہ ہیں. محب کی بات نہیں کی شہزادی نے، لہذا اور اس کے بعد فرمایا محب جو ہم سے محبت کرتا ہے، والموالی لاولیائنا، ہمارے سچے چاہنے والوں سے محبت کرتا ہے، والمعادی لاعدائنا، ہمارے دشمنوں سے دشمنی رکھتا ہے، المسلم لنا بقلبہ ولسانہ، اس کی زبان سے انہی عقائد کا اعلان ہوتا ہے جو ہمارے عقائد ہیں، اس کے دل میں وہی عقائد ہیں جو ہمارے عقائد ہیں. اس کے باوجود اگر یہ گناہ کرے گا تو دو چیزیں فرمائیں سیدہ نے، وہ حدیث آپ کے سامنے میں نے پیش کی، بلاؤں کے ذریعے، تکلیفوں کے ذریعے، بیماریوں کے ذریعے، مختلف پریشانیوں کے ذریعے دنیا میں پاک کیا جائے گا. اور اگر دنیا میں پاک نہ ہوا
تو امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے غسل کے وقت کفن دیتے وقت مختلف عذاب پیش آئیں گے، قبر کی پہلی رات فشار قبر ہوگا، تمام اذیتیں سہے گا، یا اگر نہیں ہو سکا تو پھر میدان قیامت میں اس کو تکلیفیں دی جائیں گی۔ یہ کس بنیاد پر تکلیفیں دی جا رہی ہیں؟ اس وجہ سے دی جا رہی ہیں کہ یہ شخص محب اہل بیت ہے، تو ہمیشہ تکلیفیں حاصل کرنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان مبغض اہل بیت ہے۔ تکلیفیں دی اس وجہ سے جا رہی ہیں کہ یہ پاک ہو جائے اور آخر میں جنت میں چلا جائے۔ پھر سیدہ نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا کہ اگر تب بھی پاک نہ ہو سکا اور اس کے وجود میں ہماری ولایت کے ذریعے شفاعت کو پانے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہوگی تو پھر اسے جہنم میں بھیجا جائے گا، اور فرمایا کہ ہم اسے نحن نستنقذہم، ہم ایسے لوگوں کو نجات دیں گے آتش جہنم سے بحبنا، اپنی محبت کی بنیاد پر، وَنَنْقِلُهُ إِلَىٰ حضرتنا، اور پھر ہم اسے جہنم سے نکال کر اپنی خدمت میں لے کر آئیں گے۔ اب نوجوان بچوں کا جملہ مانا پر ٹھیک ہے، آخر میں تو آ جائیں گے نا، کچھ 4-5 جوتے پڑیں گے۔ نہیں سرکار، یہ اتنا آسان مرحلہ نہیں ہے۔ آپ کا مولا دعائے کمیل میں کس انداز سے گفتگو کر رہا ہے جہنم کے بارے میں پڑھیے، بہت باریک مرحلہ فکر ہے۔ جہنم کے شعلوں کو ہیچ و پوچھ سمجھنا ائمہ کی ولایت کو سامنے رکھ کر صحیح ہے۔ اگر علی بن ابی طالب چاہیں گے جہنم نہیں جلا سکے گی، عقیدہ ہے ہمارا۔ یہ عقیدہ اس بات کی بنیاد نہیں بننا چاہیے کہ پھر مجھے گناہ کرنے کا جواز نامہ اور اجازت نامہ مل چکا ہے۔ ولایت ائمہ اور ہے، اور میں اپنے مرحلے پر رہ کر گناہوں میں ڈوب جاؤں یہ اور ہے۔ باریک منزل فکر ہے، اس کو سمجھیے۔ لہٰذا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے اہل بیت کی محبت کو بتانے کا کہ صاحب آپ جو چاہیں کریں، میں جو چاہوں کروں، نہیں ہو سکتا یہ۔ ہاں، عمل صالح میں متقی کے تقوی میں جو نکھار آئے گا وہ بغیر حب اہل بیت کے آ ہی نہیں سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اربوں کھربوں نمازیں پڑھ ڈالیے، محبت اہل بیت نہیں ہوگی، معرفت جناب امیر نہیں ہوگی، عبادتوں میں نکھار نہیں آ سکتا۔ مسلسل جو 2 دن سے جس جملے کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آج پھر پیش کر دوں، زیادہ جامعہ کبیرہ کو پھر دہرا رہا ہوں، المعروفین بتصدیقنا ایاکم، اے ائمہ معصومین، ہم کو جو پہچانا گیا ہے عالم آخرت میں، عالم عقبہ میں، صرف اور صرف اس وجہ سے پہچانا گیا ہے کہ ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں۔ تصدیق کا مرحلہ جتنے کمال کی طرف جائے گا اتنا زیادہ آپ کی آخرت میں کمال اور نکھار آئے گا۔ جتنا تصدیق کا مرحلہ نچلے درجے پر رہے گا اتنا آخرت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، قبر میں، برزخ میں، قیامت میں۔ یہ بات بالکل واضح ہے اور بالکل سامنے کی بات ہے۔ لہذا سید الشہداء کی احادیث آپ دیکھیے، امام مجتبیٰ کی احادیث دیکھیے، شہزادی کے بارے میں، یہ تمام کی تمام چیزیں۔ کل جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، آج پھر میں نے اسی کو دہرایا، احب اہلی الی فاطمہ۔ 2 باتیں میں نے عرض کی تھیں آپ کے سامنے کہ اس حدیث کو کیسے سمجھا جائے کہ سب سے زیادہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اور جو مجھے جس سے زیادہ محبت ہے وہ سیدہ ہے۔ اچھا، اب نوجوانوں کا ذہن ہے تو مولانا امام حسن امام حسین سے محبت نہیں تھی، رسول خدا کو امیر المومنین سے محبت نہیں تھی۔ دیکھیے، آسان ترین جواب دوں بغیر علم کلام اور علم عقائد اور تفسیر کی پیچیدگیوں میں داخل ہوئے بنا آپ کو جواب دوں، جب رسول خدا نے فرما دیا انہم منی وانا منہم، تو بات ختم ہو گئی کہ میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے ہیں۔ لیکن کل جو گفتگو میں نے کی تھی سیدہ کے بارے میں کہ سیدہ سے سب سے زیادہ محبت کیوں ہے، اب میں کوشش کروں گا، اور زبان بہرحال ایسی نہیں ہے کہ ان باتوں پر گفتگو کر سکے، اور یہ کسی ڈھنگ کے عالم کو گفتگو کرنی چاہیے، نہ مجھ جیسے کو، لیکن بہرحال اب اس وقت میں ممبر پر ہوں تو مجھے برداشت کیجیے اور سنیے، اور میں بھی کوشش کروں گا کہ بات آپ تک پہنچ جائے۔ احب اہلی الی فاطمہ، مانا یہ کیوں فرمایا؟ حدیثوں میں جا کے دیکھنا پڑے گا کہ کیوں فرمایا، نکتہ کیا ہے سیدہ کی شخصیت میں۔ مسلسل آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، لیکن آج اس کو اکٹھا کر دوں، آخری مجلس ہے اس سلسلے کی، اور انشاءاللہ بھی آپ سب سے، ہم سب سے قبول کریں۔ وہ یہ کہ خلقت سیدہ کو دیکھیے، خلقت سیدہ میں جو نکات ہیں، سیدہ کا ایک تعلق ہے ربوبیت کے ساتھ، سیدہ کا ایک رشتہ ہے رسالت کے ساتھ،
سیدہ کا ایک رشتہ ہے امامت کے ساتھ، سیدہ کا ایک تعلق ہے تسلسل امامت کے ساتھ. اگر آپ اس بات کو غور سے سمجھ گئے تو اس کے بعد آپ حدیث کو سنیے گا جو خلقت سیدہ کے بارے میں ہے. ہم کس جملے پر گفتگو کر رہے ہیں یہاں پر؟ احب اہلی الیہ فاطمہ. یہ جناب سیدہ سے محبت کیوں ہے جناب رسالت میں؟ آپ کو حدیثوں کی روشنی میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. جس حد تک میری سمجھ میں آیا آپ کو بتاؤں گا، جس حد تک آپ کی سمجھ میں آیا. کوئی نیا نکتہ ہے آپ مجھے بتائیے، سننے کے لیے تیار ہوں. اور یہ آپ کی روح میں انشاءاللہ نکھار پیدا کرے، معرفت کے قریب لے کے جائے، اور المعروفین بتصدیقنا ایاکم، کہ عالم غیب ہم کو پہچانے. میں نے مسلسل کہا خدا، پروردگار، عرش، لوح، کرسی، قلم، یہ سب کا سب ہم کو جانتے ہیں. کس عنوان سے جانتے ہیں؟ کہ یہ 12 اماموں کی تصدیق کرتا ہے. پل صراط آپ کو پہچانتا ہے کہ 12 اماموں کی تصدیق کرتا ہے. اس بات پہ خوب غور سے سنیے گا اس کو. اب اس حدیث کو میں آپ کے سامنے پیش کروں. ربوبیت کے ساتھ تعلق، رسالت کے ساتھ تعلق، امامت کے ساتھ تعلق، تسلسل امامت کے ساتھ تعلق. جملہ یاد ہوگا آپ کو 3-4 دن پہلے میں نے یہیں پہ کہا تھا کہ سیدہ ہیں کس کیفیت وجودی میں؟ کیفیت وجودی سیدہ کی جو ہے وہ دائرہ مستورات میں ہے. 14 معصومین میں سوائے اس ایک مستور کے کوئی اور خاتون نہیں ہے. ایک تو یہ اختلاف 13 معصومین سے کیفیت وجودی کا. دوسرا اختلاف یہ کہ نہ رسول ہیں نہ امام ہیں، تب بھی اس دائرے میں ہیں کہ جس میں یا صرف رسول ہے یا امام ہے. آپ رسول کو رسالت کے ذریعے پہچانتے ہیں، امام کو امامت کے ذریعے پہچانتے ہیں، سیدہ کو کس چیز کے ذریعے پہچانیں گے؟ امتحانات کون سے دیے؟ صاحب بہادری جناب امیر کی آپ نے شب ہجرت سے جو دیکھی تو رحلت رسول خدا تک دیکھی اور اس سے آگے بھی دیکھی. جب خط آیا کہ بھائی ابو الحسن ہم تم سے جنگ کریں گے، تم ہم سے شام مانگ رہے ہو، دمشق، ہم نہیں دیں گے، ہم جنگ کریں گے. جناب امیر کا سن ہے 62 برس کا. اب ابو الحسن بوڑھے ہو گئے، اب وہ کہاں دم خم بدر و احد اور حنین اور خیبر والا. فرمایا دیکھو بات سنو، انا ابو حسن، وہی علی ہوں. نہج البلاغہ میں خط دیکھیے جا کر، انا ابو حسن وفی یدی سیفی، وہی حسن ہوں بدر والا. ابو الحسن وہی بدر والا ہوں، وہی بدر و خیبر و خندق و احد و حنین والی تلوار ہے. وَمَعِيَ قلبی، یہ مت سمجھنا کہ علی کی ریش مبارک کے بال سفید ہو گئے، دل بھی بوڑھا ہو گیا ہے. وہی دل و جگر ہے. کون سا دل و جگر؟ قاتل و جدک و خالق و اخیق، کہ جس نے، ترجمہ نیچے سے آ گیا میرے پاس، کہ جس نے تمہارے ماموں کو، بھائی کو اور نانا کو کیا کیا تھا؟ قتل کیا تھا؟ نہیں، شدخن، سرائی دیکھی آپ نے؟ سرائی، تربوز دیکھا ہے کبھی؟ تربوز جب زمین پہ مانے تو نہیں کہتے تربوز ٹوٹ گیا، کہا جاتا سرائی پھوٹ گئی. کہا جس طرح سے میں نے سر اتارے تھے کسی نے نہیں اتارے، تو مجھے تو جنگ کی دھمکی دینا مت. لہٰذا آپ جناب امیر کی بہادری دیکھ رہے ہیں 62-63 برس کی عمر میں. بہادری کے ساتھ رحم دلی بھی ہے. اب آپ نے جس ذوق سے سنا، افسوس ہوگا مجھے اگر یہ بات نہ بتاؤں. صفین کا کارزار ہے، وہاں بھی لشکر یہاں بھی لشکر. شکریہ بیٹا. پہلوانوں کا مقابلہ ہوا، جناب امیر کے لشکر سے ایک پہلوان نکل کے گیا.
جناب امیر کے لشکر سے ایک پہلوان نکل کے گیا, جنگ ہوئی, اس نے قتل کیا. اب اس کے بعد لشکر شام سے ایک بڑا نامی گرامی پہلوان نکل کے آیا. اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں جلدی جلدی مختصر کر کے. یہ بیچارہ سمجھ گیا کہ یہ میرے مقابل کا نہیں ہے. جناب امیر کا مولا نے دیکھا, بلایا, یہ ہے رحمت علوی کہ میرے سپاہی دیکھو اب یہ تمہارے بس کا نہیں. آپ توجہ فرمائیے ذرا, جناب امیر کے حسن موجود ہیں, حسین موجود ہیں, مسلم بن عقیل موجود ہیں, عبداللہ بن جعفر طیار موجود ہیں. تم میں سے کس بھیج تو جاؤ, تم جا کے لڑو. کیا کوئی ان میں لڑتا تو پسپا ہو پاتا؟ نہیں. آیا, کہا کہ اپنا خود زرہ بختر مجھے دو, تمہارے بس کا نہیں ہے. جوان کو ہٹا کے بوڑھا امام جا رہا ہے. کیا کہ یہ میرا ہم پلہ ہے, میں اس سے جنگ کروں گا. اب جب خود اور زرہ تمام لباس پہنا, چھپ گئے. قلب لشکر میں جو صاحبان بیٹھے تھے, جب انہوں نے جنگ کرتے ہوئے دیکھا, کہا کہ یہ وہ پہلوان نہیں ہے, یہ خود علی بن ابی طالب لڑ رہا ہے. کہا کہ قلب لشکر صفین میں, شام کے لشکر میں, جناب امیر نے خط بھیجا. اچھا, وہاں سے خط مسلسل آ رہے تھے, مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے اور یہ بہہ رہا ہے اور فلاں بہہ رہا ہے. یہ طریقہ پرانا ہے, مسلمانوں کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلانا. تو جناب امیر نے کہا صحیح کہہ رہے ہو, بالکل صحیح کہہ رہے ہو, مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے. تو ایسا کرتے ہیں, داعی الناس جانبا, لوگوں کو, تم اپنے لوگوں کو چھوڑو اور میں اپنے لشکر کو چھوڑتا ہوں, اور تم اپنے لشکر سے نکل کے آؤ, میں اپنے لشکر سے. یہ میرا جملہ ہے. اب ہم دونوں کی عمر ایک ہی ہے, تمہیں بھی مسلمانوں کا درد ہے, مجھے بھی. تو جو ہم میں سے زندہ بچ گیا بس وہ پھر بات تو حل کر لے گا. جواب نہیں آیا وہاں سے. لہٰذا جو کرامت, جو بزرگی, جو عظمت, جو تبجیل, جو بزرگواری, بلندی کردار, صاحب شب ہجرت بستر رسول خدا پر صرف نہیں دکھ رہی, میدان جنگ میں بھی دکھ رہی ہے, روٹیاں تقسیم کرتے وقت بھی دکھ رہی ہے, علم کے سوتے پھوڑتے وقت بھی دکھ رہی ہے. یہ ہے جناب امیر المومنین. اب اگر رسول خدا نہ فرمائے, بدبخت وہ ہے جو ایسے علی سے بغض رکھے. لہذا اس طرح کے جناب امیر کے لیے جناب سیدہ نے آواز بلند کی ہے. تو احب اہلی الیہ فاطمہ, سب سے زیادہ جس سے محبت کرتا ہوں وہ فاطمہ ہے. جب خلق کیا گیا نور سیدہ کو, تو ملائکہ کے سامنے اس نور کو پیش کیا گیا. خشیت ابصارہم, ملائکہ کی آنکھیں چندیا گئیں. جب ملائکہ کی آنکھیں چندیا گئیں, ملائکہ نہیں دیکھ سکے, کہا یا ربنا ما ھذا النور, یہ کیسا نور ہے؟ فرمایا ھذا نور من نوری خلقتہ من نوری, اس نور کو میں نے اپنے نور سے خلق کیا ہے. اسکنتہ سمائی, مقام سکونت کیا ہے؟ اپنے خاص عرش پر, آسمان پر رکھا ہے. اچھا یہ نور ہے کس لیے, کریں کیا اس نور کا؟ فرمایا پروردگار عالم نے اجعل ذالک النور فی صلب نبی من انبیائی, اس نور کو میں اپنے انبیاء میں سے کسی ایک نبی کے صلب میں رکھوں گا, جس کے بارے میں جی چاہے گا رکھوں گا. جس نبی کے صلب میں رکھوں گا اس کی خصوصیت یہ ہوگی افضلہ علی جمیع الانبیاء, اس نبی کو تمام انبیاء پر فضیلت دوں گا, تب جا کر نور سیدہ کو اس کے وجود میں رکھوں گا. تو نور سیدہ کو وصول کرنے کے لیے متقی ہونا کافی نہیں, نبی ہونا کافی نہیں, رسول ہونا کافی نہیں, صاحب شریعت ہونا کافی نہیں, اولو العزم ہونا کافی نہیں, وہ پیغمبر ہو کہ جو سید الانبیاء ہو. اس نور کی حقیقت کیا ہے؟ خدا نے بس اتنا ہی وہاں بتایا حدیث قدسی میں, افضلہ علی جمیع الانبیاء, تمام انبیاء پر فضیلت دوں گا. وَأُخْرِجُ مِنْ ذَلِكَ النور, اور اسی نور میں سے نکالوں گا, اسی نور میں سے نکالوں گا اولیائی, اپنے ان خلفاء کو جو زمین پر میرے خلیفہ ہوں گے. یقومون بحق بعد انقطاع وحی, جب میری وحی کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا, جب وحی کا سلسلہ رک جائے گا, تو پھر جن اولیاء کو, اپنے جن خلفاء کو
اس نور سے نکالوں گا وہ میرے حق کو بچانے کے لیے قیام کریں گے اور وہ میرے حق کو بچائیں گے. تو سب سے پہلے بات آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نور سیدہ کے لیے شرط یہ ہے کہ افضل الانبیاء والمرسلین ہو. اور حقیقت سیدہ، نور سیدہ کی حقیقت یہ ہے کہ اسی نور میں سے خدا کے خلفاء نکلیں گے. یعنی صرف یہاں امام حسن امام حسین کی بات نہیں ہو رہی، امام سجاد کی بات ہو رہی ہے، امام باقر کی بات ہو رہی ہے، امام صادق کی بات ہو رہی ہے، امام کاظم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. 11 کے 11 امام اسی نور میں سے نکلیں گے. تو لہٰذا اب آپ نے اگر یہاں تک حدیث سمجھ لی اور پھر اس کے بعد آپ کی سمجھ میں مزید یہ حدیث آئے گی، احب اہلی الیہ فاطمہ، سب سے زیادہ میں فاطمہ سے محبت کرتا ہوں. کیوں فاطمہ سے محبت کرتا ہوں؟ کیونکہ میرے چلے جانے کے بعد جو میرے نور کو بچانے کا ذریعہ جو ذات ہوگی وہ سیدہ ہے. اگر نہ ہوتی سیدہ، خدا 11 انوار کو کہاں سے نکالتا؟ اچھا، اب وجود سیدہ کے بارے میں کچھ اور بات میں کہوں کہ جو خلق کیا ہے خدا نے، تو انہی جملوں کے ذریعے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کیے، اس بات کو سمجھیے کہ پروردگار عالم نے سیدہ کو ان انوار کے درمیان رکھا جن انوار میں دائرہ وجودی کے لحاظ سے صرف مرد ہیں سارے. سیدہ عالم مستورات میں ہیں. یہ خود سیدہ کی ایک فضیلت ہے اور اشارہ ہے کہ جب بھی بی بی کے فضائل بیان ہوں حجاب کے ساتھ بیان ہوں، مصائب بیان ہوں حجاب کے ساتھ بیان ہوں، وہ فضیلت اور مرتبہ باقی رہے. اگر خدا اجلال فاطمہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو ممبر پہ بیٹھے ہوئے مولانا کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. غور سے اس کو سن، کس انداز سے تمام کے تمام مراحل میں سیدہ کا ادب شامل حال رہے. تمام کے تمام مرحلوں میں، چاہے فضیلت ہو، چاہے مصائب ہو، چاہے عبادت ہو. یعنی ہمارے پاس روایت اجلالا لفاطمہ، یا اپنا رسول اللہ یہ دونوں بیٹے، کل بھی میں نے عرض کیا، یہ دونوں بیٹے تو امام نہیں ہو سکتے ایک ہی ماں کے، تو یہ سیدہ کے دونوں بیٹے امام کیسے بنے؟ فرمایا ذاکا اجلالا لفاطمہ، یہ فاطمہ کی جلالت کی وجہ سے ہے. سورہ دہر میں حوروں کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ ذاکا اجلالا لفاطمہ، یہ فاطمہ کی حرمت کا خیال کرتے ہوئے خدا نے حوروں کا ذکر نہیں کیا. تو قرآن نازل کرتے وقت، خدا گفتگو فرماتے وقت، تمام کی تمام چیزوں کو انجام دیتے وقت، امامت کو اختیار کرتے وقت خدا اجلالا لفاطمہ، یہ خدا اجلال فاطمہ کر رہا ہے. اور سنیے دروازہ فاطمہ، چھٹے امام نے کہا یا نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہ ابن رسول اللہ پڑھ لی، مصلی بچھا دیا. کہا کوئی روایت دیکھی ہے، حدیث دیکھی ہے جو یہاں بچھا کے تم نے پوری مسجد کو چھوڑ کر یہاں نماز پڑھ رہے ہو؟ کہا کہ نہیں، بس یوں ہی پڑھ لی. کہا دیکھو یہ جو جگہ تم، چھٹے امام کا زمانہ ہے، اب وہ مسجد میں توسیع ہو چکی ہے، سیدہ کا گھر شامل ہو چکا ہے مسجد میں. اگر واضح کہوں تو سیدہ کے گھر کو منہدم کر کے مسجد میں شامل کر لیا گیا. فرمایا کہ یہاں کیوں نماز پڑھ؟ کہا کہ نہیں پتہ ہے اپنا، کوئی حدیث نہیں مجھے علم ہے، لیکن بس یوں ہی نماز پڑھ رہا ہوں. فرمایا کہ یہ جگہ دروازہ فاطمہ ہے، دہلیز فاطمہ ہے، یہاں پر ہمارے نانا رسول خدا نماز تہجد ادا کیا کرتے تھے. تو جس شہزادی کی جلالت یہ ہو کہ جس شہزادی کی دہلیز قبلہ گاہ خاتم النبیین ہو، آپ کہاں سے سمجھیں گے؟ آپ کیا بات، کیا کیا جائے اور کس طرح سمجھایا جائے؟ لہذا خدا نے خلق کیا اس انداز سے. اب پھر وہی کل والا جملہ میں لے کر بات کو آگے بڑھاؤں کہ ہیں دائرہ مستورات میں نہ امام ہیں نہ پیغمبر ہیں، تو پھر سیدہ کی فضیلت کو کس طرح سے آپ کے سامنے پیش کروں؟ نہ امام ہے نہ رسول ہے، لیکن مرحلہ وجودی یہ ہے کہ جو ہمارے پاس روایت ہے وہ یہ ہے کہ کفو علی مرتضیٰ ہیں. ہم پلہ ہیں کس کا؟ جناب امیر کا. کس لحاظ سے ہم پلہ ہیں؟ علم و دولت میں؟ کس چیز میں ہم پلہ ہیں؟ جب ہمیں حکم ہے کہ رشتہ آئے تو دیکھو تمہاری بیٹی، اور بیٹی کو کہا گیا کریمہ. کریمہ کا مطلب قیمتی چیز، باعزت چیز. دیکھو کہ تم اپنی کریمہ کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دے رہے ہو. وہ تمہاری بیٹی کی عزت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ دین کے سلسلے میں مدد کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جس مرحلے پر تمہاری بیٹی کا دین اور تقویٰ ہے، کیا اس مرحلے پر اس لڑکے کا دین و تقویٰ ہے؟ اگر نہ بھی ہو تو سمجھ پائے گا
کہ تمہاری بیٹی کس طرح سے دین کے اوپر چل رہی ہے، اس کو دین پر عمل کرنے دے گا. جب وہ دین پر عمل کرے گی تو اس کا احترام کرے گا، دینی مسائل میں اس کو زشت تو نہیں کرے گا، نکتہ چینی تو نہیں کرے گا. یہ ہمیں اپنی بچیوں کے بارے میں حکم ہے. سیدہ کے بارے میں اس حکم کو خدا نے رسول خدا سے چھین لیا. تم نہیں دیکھو کہ محمد اپنی بیٹی کے سلسلے میں فاطمہ کے نکاح کا اختیار ہم کو ہے. اصول کافی میں حدیث ہے، جبریل آئے اور کہا یا رسول اللہ خدا نے آپ کو سلام کہا اور حکم دیا ہے زوج نورا من النور، نور کی نور سے تزویج کر دیجئے، نور کی نور کا نور سے ازدواج کر دیجئے. رسالت امام نے پوچھا کس نور کا، کس نور سے؟ کہا فاطمہ کا علی سے. یعنی جبرائیل نے جو لفظ استعمال کیا وہ کیا لفظ استعمال کیا؟ سیدہ بھی نور، علی بھی نور. اچھا اس خدا جتن کر کیوں رہا ہے اتنے؟ خدا اتنے جتن کر کیوں رہا ہے؟ فرمایا رسالت امام نے ان اللہ جعل ذریت کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی. خدا نے ہر نبی کے صلب میں اس کی نسل کو رکھا. ابراہیم کی اولاد کون؟ اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اور پورا سلسلہ چلا. جناب مریم کی اولاد جناب عیسیٰ پیغمبر طیب و طاہر ماں سے. جناب آدم کی اولاد جناب شیس حابیل بنتے. تمام انبیاء کی اولاد ان کے بیٹوں کے ذریعے چلی نسل. لیکن میری ذریت کو رکھا ہے علی کی نسل میں. خوب توجہ فرمائیے گا، تسلسل نور رسالت کے لیے شرط ہے کہ بیٹا ہو علی کا، لیکن رسول خدا فرمانے میرے بیٹے علی کی نسل سے ہوں گے. یعنی نور رسالت جو چمکے گا، دمکے گا، جگمگائے گا، اور رسالت کا جو تسلسل چلے گا اور امامت کا، وہ چلے گا جناب امیر کے ذریعے. مجھے یہ بتائیے اگر وجود سیدہ نہ ہو تو کون رسالت کا ہم پلہ بن کر امامت کا کف قرار ہو کر اور پھر تسلسل نسل امامت کو آگے بڑھائے؟ اگر نہ ہوتی سیدہ حسن حسین کس کی آغوش میں آتے؟ لہذا جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ سیدہ کے وجود کا ایک حصہ ربوبیت کے ساتھ جڑا ہے، ایک حصہ رسالت کے ساتھ، ایک حصہ امامت کے ساتھ، اور ایک حصہ تسلسل امامت کے ساتھ. ربوبیت کے ساتھ اس طرح سے جڑا ہوا ہے کہ پروردگار نے اپنی مشیت اور اذن خاص سے نور کی صورت میں خلق کیا، عالم غیب میں رسول خدا کو بلا کر سیدہ کا تحفہ عطا فرمایا. دنیا میں نہیں ملے گا تحفہ سیدہ کا، حبیب معراج کی منزلوں کو طے کر کے آنا پڑے گا. اور پھر اس کے بعد فرمایا دیکھو ہم پلہ ہیں علی کی. عجیب، یہ وہ محیر العقول فضیلت ہے. جناب امیر شب ہجرت سے لے کر 21 رمضان المبارک تک جتنے امتحان دیے وہ جناب امیر مومنین کی شخصیت میں داخل ہیں. یہ شہزادی محراب عبادت میں ہے، بیت الشرف میں عبادت فرما رہی ہیں، بابا کی خدمت کو انجام دے رہی ہیں، امامت کی خدمت کو انجام دے رہی ہیں. ڈیوڑی سے باہر قدم نہیں نکالا سوائے 3 موقعوں کے، لیکن اس کے باوجود اس علی کی ہم پلہ ہیں جس کی شان میں مسلسل آیات اتر رہی ہیں. جنگ کی علی ابن ابی طالب نے آیات نازل ہوئی، بستر پر سوئے آیتیں نازل ہوئیں، خیرات کی آیات نازل ہوئیں، نمازیں پڑھی آیات نازل ہوئیں. ان تمام امتحانوں کو ادا کیا آیات نازل ہوئیں، لیکن اس بی بی کی روح اس مقام پر ہے ڈیوڑی سے باہر قدم نہیں نکالا لیکن ہم پلہ ہیں جناب امیر کی. دوسرا مرحلہ وجہ تعارف اس گھر کا، جہاں پر سیدہ حسن حسین شہزادی اور امیر المومنین ہے. اس گھر کا وجہ تعارف کیا ہے؟ اس گھر کا وجہ تعارف ہے بیت فاطمہ. 3 امام اس گھر میں موجود ہیں لیکن کہا جا رہا ہے بیت فاطمہ. اب یہ وہ چیزیں جو سنیے
اور درک کیجئے کہ کیا بتایا اب انسان اس کے بارے میں. دیکھیے اب وہ آپ سن چکے ہیں یہ فضیلت بھی پہلے، لیکن بہرحال یہ کیونکہ حکم ہے بار بار بتایا جائے تاکہ تازہ رہے. جب آیہ نور نازل ہوئی فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ کچھ گھر ایسے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے، اب گھر جا کے پڑھیے گا سورہ نور کی آیہ نور کو کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ 33ویں آیت ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ النار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء. نور کی تفصیل بتائی اور خدا نے فرمایا خدا جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی جانب ہدایت دیتا ہے. اب اس کے بعد اس آیت کا فی بیوتن، یہ نور ہے کہاں پر؟ کچھ گھروں میں. اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، خدا نے اجازت دی کہ خدا کا ذکر ان گھروں میں ہوتا رہے اور یہ گھر مسلسل بلند ہوتے رہے. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، اس گھر میں کچھ ایسے مرد ہیں کہ جن کو دنیاوی کاروبار خدا کے ذکر سے دور نہیں کرتا. اب خوب آیت کا تسلسل ہے، اور آیت کا تسلسل بڑا عجیب ہے کہ لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. یہ قیامت کے دن کا خوف رکھتے ہیں اس گھر والے. اور لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ، خدا تاکہ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ اس وجہ سے خدا نے ذکر کیا اور یہ ایسی عبادت کرتے ہیں. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، خدا ان کو ان کے اعمال کا بہترین اجر عطا کرے. خوب توجہ کیجیے گا، جب خدا نے فرمایا بہترین اجر عطا کرے، تو جب خدا کہہ رہا ہے ہم نے بہترین اجر دے دیا، تو اب اس سے بڑھ کر کوئی اجر بچا؟ نہیں بچا، نہیں بچا نا. خدا فرما رہا ہے لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، جو انہوں نے عمل کیا نا اس کا بہترین اجر ہم ان کو دیں گے. تو اب کچھ اجر بچا نہیں. صاحب خدا کی مشیت ہے، جہاں آپ کا ذہن پہنچے گا اس سے آگے کی پھر ایک منزل ہے، جہاں آپ کا ذہن پہنچے گا اس سے آگے کی پھر ایک اور منزل اور ہے. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، اور فرمایا ویزیدہم من فضلہ، اور خدا اپنے فضل سے مزید دے گا. اور پھر فرمایا خدا جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. پروردگار تو نے خود کہہ دیا کہ ان کے عمل کا بہترین اجر دے گا. مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ اس گھر کی بات ہے کہ جس گھر کی جب فضیلت بیان ہوتی تھی تو کچھ نہ کچھ لوگوں کو اذیت ہوتی تھی. بھائی عیدی کے بچوں کو زبان چسا رہے ہیں، ان کے بچوں کو کندھے پہ بٹھا رہے ہیں، ان کے بچوں کو دیکھا ممبر چھوڑ کے اتر آئے. ہم سے کہا عبادت کے وقت بچوں کی طرف توجہ مت کرو. اپنے نواسے کو دیکھا تو ممبر چھوڑ کے اتر آئے. اور نواسا عجیب ہے، مسجد کی صفوں کو پھلانگتا ہوا چیرتا ہوا آ رہا ہے. کسی نے یہ نہیں کہا صاحبزادے تمہیں ادب نہیں سکھایا کسی نے؟ کیونکہ صاحب ادب عظمی اور عصمت کبریٰ ممبر پر ہے. کسی کی مجال نہیں ہے کہ جب نگاہ رسالت دیکھ رہی ہو حسین کی طرف تیوریوں پہ بل ڈال کے دیکھ سکے. اما خطبہ سنتے ہو کہ سنتے رہو، حسین کی طرف تیوریوں پہ بل ڈال کے دیکھا، نماز بھی منہ پہ ماری جائے گی، خطبہ بھی منہ پہ مارا جائے گا. تو آئے چیرتے ہوئے صفوں کو. کتنی بڑی مسجد تھی، 1,00,000 آدمی بیٹھے تھے. کیا رسول خدا ممبر پر ہیں، دیکھ رہے ہیں بیٹا حسین وہیں بیٹھ جاؤ، دیکھو مسجد کا ادب ہوتا ہے. ہر ادب سے بالا تر حسین کا ادب ہے. فرمایا یا رسول اللہ آپ نے بڑی عجلت میں نماز پڑھائی. کہا کہ دیکھو بچے کے رونے کی آواز آئی مجھے. اس کی ماں مسجد میں نماز پڑھ رہی تھی ہمارے پیچھے، تو میں نے جلدی جلدی نماز پڑھائی کہ یہ ماں اپنے بچے سے ملحق ہو جائے. ہو سکتا ہے بچہ بھوکا ہو، یہ میرے الفاظ ہیں. تو ہم نے نماز پڑھائی جلدی کہ یہ بچہ اذیت میں تھا. امیر المومنین سے کہا جب جاؤ یمن
6 مہینے امیر مومنین یمن رکے جا کر. کہا کہ دیکھو ایسی نماز پڑھانا کہ جو کمزور ترین انسان نماز پڑھ سکے. یہ کراچی کی مسجدوں کی طرح نہیں کہ مولانا کو 7 دفعہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ یاد آتا ہے, اس کا درود بھی پڑھیں گے. ذرا سی مزید چھوٹ دو تو شاید یہ دعائے مشہور اور کمیل بھی پڑھ دیں رکوع کے اندر. آپ جلدی نماز پڑھائیے, مختصر نماز پڑھائیے. اور پھر اس کے بعد جمعے کا دن ہے تو مصیبت آ گئی. جمعے کی نماز اور عصر کی نماز کے بیچ میں وہ 15, 20, 25 منٹ تک اعلان ہوتا رہتا ہے. لوگوں کو آفس جانا ہے, تمام مسائل ہیں, چیزیں ہیں. سبق نماز پڑھائیے, سبق نماز پڑھائیے تاکہ لوگ اپنے کاموں تک پہنچ سکیں. اچھا, ایک دفعہ انسان کو علم ہے کہ میں اس طرح سے نماز پڑھاتا ہوں تو جس کو آنا آئے گا, جس کو نہیں آنا نہیں آئے گا. ایک دفعہ ہے کہ مسجد ہے ایسی کہ جہاں پر تمام دفاتر سے, ادارہ جات سے, تمام جگہوں سے لوگ آتے ہیں, تو یہ حدیثوں کے ذریعے سمجھ کے, فقہ کو سمجھ کے تمام ان چیزوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال کہا کہ علی خفیف ترین نماز پڑھانا کمزور ترین انسان کو دیکھ کر. اب نواسا پیٹھ پہ آ کے بیٹھ گیا, سبحان ربی الاعلی و بحم, 1 دفعہ 2 دفعہ 3. بھائی نواسا ہے, ہاتھ پکڑ کے کہتے بیٹا پیچھے اصحاب کو تکلیف ہو رہی ہے, کسی کو لہذا جب تک حسین خود سے نہیں اتریں گے سجدہ چلتا رہے گا. یہ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے بتا رہا ہوں اس گھرانے کے ماننے والے ہیں آپ, اس گھرانے کے, اس بی بی کی 11 اولادوں کو مانتے ہیں, اس بی بی کے شوہر کو مانتے ہیں, اس بی بی کی دختران کی آپ کی نظر میں ایک حرمت ہے, حتیٰ اس بی بی کی نواسیوں اور پوتیوں کی حرمت ہے. اس بی بی کی حرمت تو کیا کہے انسان, بہت آگے کی بات ہے. آپ 3 اور 4 سال کی جناب سیدہ کی پوتیوں اور نواسیوں کا جو احترام ہے آپ کے دل میں, وہ لوگ رسول خدا کا اتنا احترام نہیں کرتے سرکار. لہٰذا یہ بات آپ سمجھ لیجیے اچھی طرح سے کہ کس گھرانے کے ماننے والے ہیں. اور یہ باتیں اسی لیے بتائی جاتی ہیں المعروفین بتصدیقنا ایاکم, کہ ہم شدت کے ساتھ تصدیق کرتے ہیں آپ کے فضائل کی, آپ کے مناقب کی, آپ کی عبادتوں کی. تو جب خدا نے یہ بتایا, میں کیا عرض کر رہا تھا, سورہ نور, لیجزہم اللہ احسن ما عملوا, پہلا مرحلہ آیا انعام دینے کا, تاکہ خدا ان کو انعام دے. احسن ما عملوا, ان کے عمل سے کہیں زیادہ خوبصورت. احسن کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان کے عمل سے کہیں زیادہ خوبصورت. احسن بہترین. هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, پیدا کیا موت اور حیات کو, تم کو امتحان میں ڈالا, شرعی ذمہ داریاں دیں. کیوں؟ تاکہ دیکھ سکے خدا کہ تم میں سے کون سب سے خوبصورت عمل کو انجام دیتا ہے. خوبصورت ترین عمل کس کا ہے, خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے. تو خدا نے فرمایا لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا, خدا چاہتا ہے کہ ان کو بہترین عمل دے. جب بہترین عمل کا بہترین اجر دے دیا, وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ, اور اپنے فضل سے مزید دے گا. عجیب ہے, خداوند تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے, اگلی آیت کہ بغیر حساب دیتا ہے. تو پروردگار پہلے فرما دیتا. تو لگتا یہ ہے کہ جب اس گھر والوں کی بات آتی ہے تو خداوند تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو تم کو جتنی اذیت ہوگی میں اس گھر والوں کے ذکر کو اتنا بلند کروں گا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے نور کو اپنے منہ کے ذریعے بجھائیں. یہ منہ اور مسور کی دال, تم اپنے منہ کے ذریعے, یہ نور خدا ہے, تم اس کو بجھاؤ گے, یعنی جتنا بجھاؤ گے واللہ متم لنورہ, خدا اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا. کافروں اور مشرکوں کو جتنا ہی ناگوار گزرے. لہذا یاد رکھیے گا جتنی بھی کوششیں ہو جائیں ذکر اہل بیت, محبت اہل بیت کو دبانے کے لیے, کثرت کی بات نہیں کر رہا, ایک انسان کے دل میں ہوگا, لیکن ایک انسان ایک طرف ہوگا, کائنات ایک طرف ہوگی. تو وجود سیدہ سے رسالت مآب کو اتنی محبت کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ اس شہزادی نے
دائرہ مستورات میں ہونے کے باوجود کمال رسالت کو بھی وصول کیا ہے. خوب توجہ فرمائیے گا. فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، غلط. فاطمہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے، غلط. فاطمہ میرا ٹکڑا، بضعۃ منی، فاطمہ میری حقیقت کا حصہ ہے. فرمایا اور اس کے بعد توحید کے ساتھ تعلق، ان اللہ یغضب لغضبها ویرضی لرضاها. زمین پر دیکھنا ہے کہ خدا کب غضبناک ہوتا ہے. سیدہ کے غضب کو دیکھو. پروردگار تو نے رسول کو بھیجا، بتا تو دیا، نماز، روزہ، حج، عمرہ، زکوٰۃ، غیبت، تہمت، جھوٹ، بغض، کینہ، حسد، ان ریا، ان تمام چیزوں سے دور ہو گئے تو پروردگار تو خوش ہو گیا. کہا کہ ہر عمل کر لو، لیکن اگر سیدہ ناراض ہے تو یاد رکھنا سیدہ کی ناراضگی کے ذریعے عالم غیب میں کہ جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا خدا کی مرضی کو دیکھو. اگر سیدہ خوش ہے تو سمجھ لینا کہ تمہاری عبادتیں اپنے مقام پر ہیں، قبول ہو رہی ہیں، خدا تم سے خوش ہے. یہ ہے توحید کے ساتھ تعلق. ان اللہ یغضب لغضبها ویرضی لرضاها. یہ توحید کے ساتھ تعلق. رسالت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی. یہ ایک جملہ فرمایا روحی التی بین جنبی. فاطمہ میری وہ روح ہے جو میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے. اس کے بعد کیا فرمایا؟ جو لقب حاکم نیشاپوری نے نقل کیا ہے، علامہ ہلی اور علامہ مجلسی شیخ مفید کی بات نہیں کر رہا میں. فرمایا کانت تکنہ ام ابیہا. سیدہ کی کنیت تھی ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں. علماء نے بیان فرمایا، فقہاء نے، محدثین نے تشریح فرمائی کہ جس طرح سے ماں کے پاس آ کر انسان کو سکون ملتا ہے. خوب توجہ کیجیے گا، عربی میں دو لفظ ہیں ماں کے، ایک ہے ام، ایک ہے والدہ. والدہ کا تعلق ہے اس بات سے کہ جو خاتون انسان کو جنم دے. ام کا تعلق اس سے نہیں ہے. اگر کوئی شہر مرکز ہے تو وہ ہے ام القریٰ. غور فرمایا آپ نے، اگر کوئی شہر مرکز وہ ہے ام القریٰ. سیدہ ام ابیہا، علماء نے فرمایا کہ جس طرح سے ماں کے پاس آ کر انسان کو سکون ملتا ہے، رسالت مآب جب سیدہ کی بارگاہ میں آتے تھے تو رسالت مآب کو سکون ملتا تھا. امامت کے بارے میں کس طرح سے سیدہ کا تعلق ہے میں نے ابھی عرض کیا. کف علی ابن ابی طالب، زوج النور من النور. اور میں کیا عرض کروں، جبرائیل رسول خدا کی رحلت کے بعد، شہادت کے بعد سیدہ کو غم تھا، دلگیر تھیں، ایک مضطرب تھیں. استحاش شیخ عباس قمی نے لکھا ہے اور میں نے تشریح کی ہے اس کی. ایک گھبراہٹ نے وجود سیدہ کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا. کیوں لے لیا تھا؟ اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ نماز شب کے وقت رسول خدا کی ذکر کی آواز نہیں آتی تھی. تو یہاں پر سیدہ کے بارے میں امامت کے ساتھ یہ تعلق. اور پھر جبریل آتے تھے اور روایت اب مجھے نہیں یاد میں نے یہاں پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی انہی ایام میں، مجھے نہیں یاد آ رہا، بہرحال سن لیجیے دوبارہ. وَكَانَ يُطَيِّبْ نَفْسَهَا. جبریل آتے تھے، صرف تعزیت نہیں دیتے تھے، تسلی نہیں دیتے تھے. یطیب نفسہا، تطیب نفس زہرا فرماتے تھے. کیا مطلب تطیب نفس زہرا؟ بچے ہوتے ہیں، بور ہو رہے ہوتے ہیں گھر میں، مطلب بڑی بوریت ہو رہی ہے، اکتاہٹ، چڑچڑاپن، دوست آ گیا، ہنسی ٹھٹا، کھیل کود. بچے کا نفس خوشگوار کیفیت میں آ گیا. اب ایک 50، 55، 60، 70 سال کا انسان ہے، اس کا نفس کیسے تطیب کے مرحلے پر آئے گا؟ اس کا نفس اور روح اور قلب کیسے خوشگوار کیفیت میں آئے گی؟ اب اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سرکار 70 سال کے آدمی چاکلیٹ کھا لیجئے، گلی میں آئیے کھیل لیجئے. اب اس کا وہ اپنے دوستوں کو دیکھے بچپن کے، ایسے دوستوں کو جس کے ساتھ اس کی سوچ ملتی ہو. ایک دوست آتا ہے، آپ ایک اور سیاسی پارٹی میں، وہ ایک اور سیاسی پارٹی میں، بحث شروع ہو جاتی ہے. اے بھائی خدا کے لیے اس کو مت بلانا، اس وقت بالکل ہمت نہیں ہے. کس کو بلائیے؟ جو ولایت کے اندر اچھی اچھی باتیں کرے، مولا کے فضائل سنے، اچھا سیاسی بات نہ کرے، کسی کی غیبت تہمت نہ کرے، شکوے شکایت نہ کرے، گلے شکوے نہ کرے، منفی سوچ نہ لائے، منفی نیگیٹو انرجی نہ دے، اچھے طریقے سے بیٹھے. اور اگر چائے رکھی جائے
صاحب چائے میں آپ کے گھر کی یہ خرابی ہے, شربت ایسا ہے, کھانا آپ کے یہاں یہ کیوں پکتا ہے, یہ صوفہ, ایک عجیب چڑچڑا پن. اچھا آدمی, خوشگوار, مثبت انسان جس کے ساتھ میرا مزاج ملتا ہو. توجہ فرمائی آپ نے, جبریل آتے تھے, تسلیت نہیں کہتے تھے. چھٹے امام صلوات اللہ, کیا کہنے چھٹے امام کے, کس حقیقت پر سے پردہ اٹھایا ہے. جبریل آتے تھے, کانا یطیب نفسہا. 3 باتیں بتاؤں گا. ایک تو عالم غیب کے بارے میں بتاتے تھے, ماں خدیجہ اور رسول خدا کے بارے میں بتاتے کہ رسول خدا اس کیفیت میں ہے. سیدہ تمام غموں کے باوجود جب یہ سنتی تھی, اچھا بابا فرض کیجئے میرے بقول ابراہیم کے ساتھ ہیں, نوح کے ساتھ ہیں, میری ماں خدیجہ کے ساتھ ہیں, سکون سے ہیں, بہترین ملائکہ خدمت میں ہیں, تو سیدہ کے دل کی کیفیت اس غم سے نکل کر آتی تھی. تو مزاج سیدہ ہیں تو دنیا میں موافق عالم غیب کے, لہذا اور لفظ سنیے, وَكَانَ يُطَيِّبْ نَفْسَهَا. جبریل آ کر اس طرح کی گفتگو فرماتے تھے کہ سیدہ کے قلب و ذہن و روح پر خوشگوار اثر پڑے. مثال یاد ہے نا 70 سال کے انسان کی, کہ کوئی ہم سے ملتا جلتا آئے. اب اس بیوی کی کیا بات کروں, امین وحی اللہ جبرائیل, عالم سدرۃ المنتہا, عالم غیب سے جو پیغام لے کر آئے, 1,24,000 انبیاء پر جو نازل ہو, جب وہ آتا ہے سیدہ کے پاس عالم غیب کی خبریں لے کر, تو یہ موافق مزاج سیدہ ہے. سوال بچوں کے ذہن میں آئے گا, مولانا جناب امیر بھی تو تھے. دیکھیے اب یہ وہ مرحلہ ہے جہاں پر آپ سب, میں, علامہ ہلی سے لے کر شیخ مفید اپنی حد میں رہیں. میں نے ان ہستیوں کا نام اس لیے لیا کہ آج کل کے مراجع کا نام لوں گا تو آپ لوگ بھائی اہل بیت کے بارے میں جو کہہ دیجیے, مرجے کی کوئی بات مت کیجیے گا. اہل بیت کے بارے میں جو کہہ دیجیے, علمی گفتگو ہے. کسی مولانا سے سوال کیا کسی نے, اور لیٹر پیڈ پہ مجھے بھیجا کہ امام زمانہ سے آپ حاجتیں نہیں مانگ سکتے کیونکہ وہ نہیں دے سکتے, وہ ہدایت دے سکتے ہیں. میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے, کیا کیا؟ میں نے کہا کیونکہ امام زمانہ کے بارے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, علمی گفتگو ہے. اپنے عالم کے بارے میں مت کہتے نا, بہت چال آ جائے گا. تو یہ بات ہے. تو لہٰذا میں مظلوم شیخ مفید شیخ توسی ان کا نام لے سکتا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ کچھ بھی کہیے آپ. لہٰذا خوب توجہ کیجئے. بیرومیٹر کیا ہے, لٹمس ٹیسٹ کیا ہے, کہ جو زبان بڑی آسانی سے ائمہ کے بارے میں تالو سے ہٹ کر کتر کی طرح چلتی ہے, ائمہ کے بارے میں کہو یہ جو تم نے کہا ہے نا, اپنے مرج تقلید کے بارے میں کہو یہ ہے بدبختی, مارو تماچے منہ پر اپنے, گریا کرو اس پر. اس کا مطلب نہیں مرجے کی توہین کریں آپ. میں آپ کو لٹمس ٹیسٹ بتا رہا ہوں معرفت ائمہ کا, قطعاً مرج تقلید کی توہین کرنے کو نہیں کہہ رہا. خوب توجہ کیجئے, غور کیجئے اس بات کے اوپر اور سمجھیے, قبلے کو درست کیجئے اپنے. اور صاحب وہ ہو جائے گا, اور اعتراض ہوتے رہے اعتراض. مطلب یہ ممبر سر کا بت نہیں ہے, ملک خدا تنگ نیس پائے گدا لنگ نیس. امام حسین کا ایک ممبر نہیں ہے, ہزاروں ممبر ہیں. تو جہاں پر بٹھا دی, اگر سیدہ کی مرضی شامل حال ہو گئی, قیامت سنور گئی. ورنہ تو چھوڑ دیجئے بات کو, اپنے قبلے کو درست کیجئے, اپنے بچوں کو خالص ولایت منتقل کیجئے. خوب توجہ کے ساتھ اس بات کو سمجھیے. لہٰذا جناب امیر کیوں نہیں گفتگو کر سکتے تھے؟ یہ ایک تشریف ہے, ایک تشرف ہے, ایک شرافت ہے, یہ تکریم ہے, یہ عزت ہے کہ عالم غیب سے فرشتے کو بھیجا جا رہا ہے, عالم غیب کی خبریں لے کر آ رہا ہے. اور اس کے بعد جو سیدہ گفتگو فرماتی تھیں, وہ گفتگو جناب امیر کو املا کرتی تھی. جناب امیر کاغذ قلم لے کر بیٹھتے تھے, سیدہ اب بتائیے کیا لکھوں. یعنی کیا مطلب ہے, سنیے. علی مع الحق والحق مع علی, علی مع القرآن والقرآن مع علی, انا مدینۃ العلم وعلی بابها, انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها. یہ علی اگر ڈر نہ ہوتا, ما قالت النصارى فی عیسی ابن مریم لقلت فیک قولا, اگر ڈر نہ ہوتا تو میں ایک حدیث کہتا تمہارے بارے میں, جو عیسائیوں نے کام کیا وہ لوگ نہ کر دیتے تمہارے بارے میں, کہ میں کہتا ایک جملہ, کہیں سے بھی گزرتے لوگ تمہارے قدموں کی مٹی کو تبرک کے لیے اٹھاتے. رسول خدا نے نہیں کہا جو کہنا چاہ رہے تھے.
میں رسول خدا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا یا رسول اللہ کچھ چھوڑا ہے آپ نے اپنے بھائی کی فضیلت میں؟ علم کا معیار کہا، میرا علم چاہتے ہو علی سے لو. تمام چیزوں کا بیان قرآن میں ہے، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ. اچھا حق اور باطل کا معیار علی، جہاں علی ہوں گے وہاں حق جائے گا، جہاں حق ہوں گے وہاں علی نہیں جائیں گے، جہاں علی ہوں گے وہاں حق جائے گا. قیامت میں تمام کی تمام جنت جہنم مولا کی محبت پہ تقسیم ہوگی. پل صراط پر کیا ہوگا؟ مرتے وقت سب کچھ تو کہہ دیا، یہ کہہ دیا اس کے باوجود کہا کہ وہ نہیں کہوں گا جو نہیں کہا. یہ ہستی جناب امیر المومنین کی یہ تشریف فرما ہے، اور سیدہ کہہ رہی ہیں علی یہ لکھیے، اب جبرائیل نے کہا علی اب یہ لکھیے، اب یہ لکھیے. لہٰذا خوب توجہ کیجئے، وجود مبارک سیدہ، برکت سیدہ، زبان مبارک سیدہ، اس گھرانے کے ہر شخص کی ولایت ایک خاص انداز سے اپنی تجلی دکھاتی ہے. جب رسول خدا دنیا سے جا رہے تھے تو وعدہ لیا گیا چاروں تن سے. پنجتن کی پہلی ہستی دنیا سے جا رہی ہے، اصول کافی میں حدیث موجود ہے، کتاب الحجت میں. فرمایا جبرائیل آئے ملائکہ مقربین کے ساتھ، کہا علی کو بلائیے، حسن حسین کو بلائیے، سیدہ کو بلائیے. اور ان چاروں سے وعدہ لیا گیا کہ رسول خدا کے جانے کے بعد جو تکلیفیں اور اذیتیں تم کو دی جائیں گی تم اس پہ صبر کرو گے. جو سیدہ کے ساتھ گستاخی کی گئی، جناب امیر سر جھکائے کھڑے رہے میرے الفاظ میں، گلے میں وہ جسارت کی گئی، کچھ نہیں کہا. خوب توجہ کیجیے گا، اشارہ کروں، کہا کہ بھائی فاطمہ کو دفن کر دیا، اب آپ کی مرضی گریا کریں، بہرحال مصائب کی منزل پہ نہیں آیا ہوں ابھی. کہا کہ فاطمہ کی نفش قبر ہوگی، ہم دوبارہ نماز پڑھیں گے. جناب امیر نے ذوالفقار نکالی اور ایک قبر پر بیٹھ گئے. کہا جو ہاتھ لگائے گا نا کسی قبر کو، کسی بھی قبر کو، خون کی ندیاں بہا دوں گا. کل تک کیوں نہیں کیا یہ کام؟ وصیت رسول خدا نے ہتھ کڑیاں پہنا دی تھی. گھر پر حملہ ہوگا، وصیت ہے صبر کرنا. گردن کے ساتھ وہ گستاخی ہوگی، صبر کرنا. صبر کیا. لیکن اگر دیکھیے یہ جو 40 60 20 جتنی بھی قبریں تھیں، ایک قبر تھی سیدہ کی نا، کہ کسی قبر کو بھی ہاتھ لگاؤ گے خون کی ندیاں بہا دوں گا. یہ صبر کا حکم تھا، جہاں پر وہاں صبر کیا، جہاں پر نہیں ہے وہاں پر. عباس ابن عبد المطلب کی کنیز چھت پہ کپڑے دھو رہی تھیں، تشت میں پانی تھا، کپڑے دھونے کا گندا پانی پھینکا. اب کسی نمازی پہ گر گیا وہ پانی. اب انہوں نے کہا کہ یہ جو پرنالہ ہے اکھاڑ کے پھینکو، مسجد کے صحن میں کیا کر رہا ہے؟ عباس نے کہا بھائی رسول خدا کے زمانے سے ہے یہ پرنالہ، میں نے رسول خدا سے اجازت لی تھی، مسجد کے صحن میں ہے، اس جگہ پہ نہیں گر رہا جہاں نمازی ہیں، مسجد کا صحن ہے، باؤنڈری وال کے اندر ہے، مسجد کے اندر نہیں ہے جو مسجد شرن مسجد ہے. رسول خدا سے اجازت دی تھی، کہا کہ نہیں اکھاڑو پھینکو. جناب عباس کی طبیعت ناساز تھی، آئے کنیز کو بھیجا، بھتیجے کو بلاؤ، علی کو. معمولی سچ مسئلہ پرنالہ. کہا کہ بیٹا علی بھتیجے یہ ہوا ہے. کہا کہ دوبارہ لگائیے پرنالہ. بخدا امیر المومنین کو خاک نہیں سمجھا کوئی. ایک حقیر سا قطرہ ہے جس کی تجلی نہج البلاغہ سنبھالے نہیں سنبھل رہی، دعائے صبا سنبھالے نہیں سنبھل رہی، دعائے کمیل عقل گنگ ہے. یہ سب حقیر سا کی تجلی واقعاً مظلوم ہے، واقعاً امیر المومنین واللہ مظلوم ہے. اپنے نسلوں کو ادبوا اولادکم بحب علی بن ابی طالب، اپنی اولادوں کو تمیز سکھاؤ علی کی محبت کے ساتھ. اشربوا فی قلوب اہلکم حب علی بن ابی طالب، اپنے گھر والوں کے دل میں علی کی محبت کو اونڈے لو. بے ڈھنگی محبت نہیں، ویسی محبت جیسا جناب امیر کی اولاد چاہتی ہے. خود توجہ کیجیے گا. اور پہلی علامت یہ جناب امیر اور سیدہ کی محبت دل میں آئے گی کہ صاحبان ایمان، صاحبان فرش اعضا کے سلسلے میں آپ کے دل میں کتنا درد ہے، کتنی رحمت ہے، کتنی تکلیف ہے. خوب توجہ کیجیے گا اس بات پہ، غور سے خوب توجہ کریں اس بات کے اوپر. لہٰذا فرمایا پرنالہ دوبارہ لگاؤ.
لگایا پرنالہ, دیکھا گیا. کیوں لگایا پرنالہ؟ میں نے منع کیا تھا. کہا کہ علی نے کہا ہے, اور کہا ہے کہ جس نے اس پرنالے کو ہاتھ لگایا اس کا خون مباح سمجھوں گا. مطلب کیا ہے اس بات کا؟ آپ سمجھیں, نعوذ باللہ, خاکم دہن, کسی عرب کے بدو کی بات ہے یہ؟ کسی نادان انسان کی بات ہے یہ اس کی بات ہے کہ دیکھو جہاں تک وصیتی تھی, اب اس کے بعد کوئی غلط بات نہیں ہونی چاہیے. اس کی تشریح میں زیادہ نہیں جاؤں گا. تو یہ آپ ابو الفضل عباس کی حرم میں ایک جملہ موجود ہے کہ مولا عباس, آپ نے جب وفاداری کا ثبوت دیا کہ جب فولادی اور آہنی پتھر پگھل جاتا آپ نے اس وقت مدد کی. یہ جو ابو الفضل عباس کی فضیلت ہے, یہ تجلی ہے جناب امیر کے صبر کی. یہ معمولی چیز نہیں ہے. آپ ابو الفضل عباس کو جو دیکھتے ہیں, یہ نورانیت جناب امیر المومنین کی تجلی ہے. اور امیر المومنین کو سمجھنا ہے تو مختلف کیفیتیں ہیں جناب امیر کے سمجھنے کی. ایک دعا صبا ہے, پڑھیے, سمجھیے. ایک دعا کمیل ہے, سمجھیے. مناجات شعبانی ہے, سمجھیے. صحیفہ علاویہ کی دعائیں سمجھیے. یاد رکھیے, اپنے آپ کو علوم اہل بیت کے ذریعے سیراب کیجیے. جناب سیدہ کا صحیفہ فاطمیہ ہے کہ جس میں دعائیں ہیں شہزادی کی. اگرچہ ترجمہ مناسب نہیں ہوا اور عربی میں بے تحاشا زیر زبر پیش کی, بے تحاشا غلطیاں ہیں, بے تحاشا. لیکن بہرحال جس حد تک ہو سکے اس کو دیجیے, پڑھیے, مطالعہ کیجیے. آپ کے شیلف میں ہونا چاہیے. نہج البلاغہ امیر المومنین کو اگر آپ کو دیکھنا ہے, مالک اشتر کا خط پڑھیے. سمجھنا ہے کہ کس انسانی سطح پر جناب امیر آ کر گفتگو کر رہے ہیں. آپ کو دیکھنا ہے جناب امیر کا نفسیاتی مزاج, ذہنی سوچ, کہ جو ایک عام بشر سے گفتگو فرمائیں. اس عنوان سے کہا ہے میں نفسیات اور ذہنی سوچ. جا کر ان خطوط کا مطالعہ کیجئے کہ جو جناب امیر نے دمشق بھیجے ہیں. آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب امیر کی سوچ کیا ہے. آج تخت پر بیٹھے, دیکھیے میں نہیں چاہتا تھا جناب امیر, پتہ نہیں کیسے چلی گئی, مجھے نہیں پتا. میں سیدہ کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا تھا. بہرحال تو یہ بات یہاں سے یہاں تک آئی کہ یہ جناب امیر ہیں جو تاریخ کے بے جان, بوسیدہ اور دشمنوں اور دوستوں کے چھپانے کے باوجود پہنچے. 3 یا 4 دفعہ بغداد میں, نجف میں, ہندوستان میں تمام کتب خانوں کو ملائیے, نظر آتش ہو گئے, راکھ ہو گئے جل کے. وہ کتابیں ضائع ختم ہو گئیں. اس کے باوجود بھی آج کا عزادار جناب امیر کا چاہنے والا سینہ تان کے جناب امیر کے فضائل کو بیان کرتا. صاحب یہ نور خدا ہے, خدا جلا کر رکھے گا. لہذا جناب امیر, عجیب یہ مرحلہ ہے. تو اس جناب امیر کو جو تاریخ کے اوراق میں ہے, اتنے ظلموں کے باوجود اس جناب امیر کو اگر کہیں نور اللہ, بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن سیدہ کے بارے میں جبریل کہہ رہے ہیں زوج نورا من النور. خطبہ کون پڑھے گا آخت کا؟ کہ 4تھے آسمان پہ فرشتے نے پڑھ دیا. جنت میں کیا ہوا ازدواج کے وقت, سیدہ کے بیاہ اور عقد کے وقت, یہ روایت میں پڑھیے آپ. خداوند تبارک و تعالی نے در و جواہر نثار کیے حوروں پر, یعنی عالم غیب سے لے کر عالم ظاہر تک. وجہ کیا ہے اس کی؟ کیونکہ نور خدا کی تجلی کا جو آغاز ہوگا اب کوئی روک نہیں سکتا. کون سے نور خدا کی تجلی؟ حسن, حسین, سید ساجدین, زین العابدین, امام باقر, امام جعفر صادق, امام موسیٰ, تسلسل امامت. اور رکے گا کہاں سلسلہ جا کر؟ حضرت حجت تک. لہذا اور اس کے بعد ایک بہت بڑا طبقہ ہمارا عزاداری کرتا ہے, یا حسین کہتا ہے 11 امامی بن چکا ہے. اس کو ہوش ہی نہیں ہے کہ حضرت حجت کی کوئی معرفت ہے کہ نہیں. کچھ لوگ ہیں 11 امامی ہیں اس لحاظ سے, کچھ لوگ ہیں 1 امامی ہیں, وہ صرف امام حسین ان کے امام ہیں.
11 اماموں کی معرفت کیوں حاصل نہیں کرتے؟ جناب سیدہ کو یہ بات ناپسند ہے. ایک عالم کے خواب میں آ کر بی بی نے فرمایا کہ تم لوگ صرف اور صرف میرے حسین کے مصائب پڑھتے ہو، کیا حسن میرا بیٹا نہیں ہے؟ لہٰذا ایک ایک ہستی جس کا تعلق اس گھرانے سے ہے، 11 کے 11 امام، جناب امیر، رسالت مآب جناب خدیجہ، بی بی ام البنین جناب زینب، ان کی یاد کو اپنے گھروں میں مناسب انداز سے، کہ جس طرح سے حکم دیا گیا ہے. ایسا نہ ہو کہ بچے اکتاہٹ کا شکار ہو جائیں، بچے جھنجھلاہٹ اور جھلاہٹ کا شکار ہو جائیں. اس طرح سے مت کیجئے ذکر کو. اس طرح سے ذکر کیجئے کہ بچے جذب کر سکیں، شیریں میٹھے گھونٹ کی صورت میں اس ولایت کو اپنے وجود میں اتار سکیں. لہٰذا اس ولایت کے ساتھ. اور پھر حضرت حجت، 11 امامی مت بنیے، 12 امامی بنیے. آپ جس کے دسترخوان سے ٹکڑے چن چن کے کھا رہے ہیں، اس ہستی کا لقب ہے حضرت حجت ابن الحسن امام زمانہ. اس ہستی کی معرفت کو حاصل کیجئے. یہ پوری کی پورا ایک تسلسل ہے. اب چلیے خطبے کی طرف، کہ جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی. خطبہ جناب سیدہ کا صرف خطبہ نہیں ہے، درس عقائد ہے. توحید پر جس طرح سے 4-5 سطروں میں گفتگو فرمائی ہے بی بی نے، اور واقعاً انسان کا ذہن مبہوت ہو جاتا ہے کہ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ شہزادی نے جس طرح سے الفاظ کو اپنے مقام پر ٹانکا ہے، وہی چیز آپ کو امام باقر کے توحید کے خطبے میں ملتی ہے. بڑا عجیب سا ایک، دیکھیے میں بچوں سے کہتا ہوں، مولانا یہ جو آپ جو اصول کافی بہار و صالح شیعہ، یہ اس شیخ توسی اور یہ سب نام لیتے ہیں، تو استفسار تہذیب و من لا یعذر الفقیہ، اور ہماری جو کتابیں ہیں معصومین کی حدیث کی، یہ سب مطلب صحیح ہے کیا؟ یہ مطلب اس پہ ماننا چاہیے؟ تو میں نے بچوں سے ایک بات کہی، آپ سن لیجئے. میں نے کہا بیٹا دیکھو، پڑھو، یہی کہو گے نا جھوٹ ہے، اس سے زیادہ تو نہیں کہہ سکتے. تو بچہ بیچارہ گھبرا گیا. نہیں مولانا میں نے کہا نہیں فرض کر لو جھوٹ ہے نا، اس سے آگے کی تو کوئی چیز نہیں ہے. بقول آپ بچوں کے آپ سے لفظ سیکھا ہے، اتنا پڑھا لکھا آدمی نہیں. ورس کے سیناریو یہی ہے کہ یہی ہے، جھوٹ ہے نا. کہ مولانا، وہ بچہ ڈر رہا بیچارہ کہ مولانا ناراض ہو جائیں گے. میں کہا نہیں، اس سے فرض کرو، میں کہہ رہا ہوں فرض کر لو کہ جی مولانا بدترین فرض تو یہی ہے. میں کہا اگر ہے تو ویل آرگنائزڈ ہے. تم سمجھو جھوٹے کی یادداشت کمزور ہوتی ہے. جھوٹا کئی جگہ خامیاں کرتا ہے، جھوٹا کئی جگہ خطائیں کرتا ہے. تسلسل فکر 12 اماموں کو دیکھو، اور اگر ان کو 12 نہیں مانو گے تو ہشام ابن عبد الملک ابن مروان، ولید ابن عبد الملک، مامون، ہارون، متوکل، یہ 12 کا عدد پورا کیسے ہوگا جو علماء اسلام نے نقل کیا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے. ارے ہم اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو سچ تو لے کر آؤ. یا رسول اللہ آپ فرما کر گئے میرے بعد 12 جانشین ہوں گے. آپ نے فرمایا جو بغیر اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرے گا. میرا لفظ ہے، مجھ سے ملحق نہیں ہوگا قیامت میں. تو یا رسول اللہ یہ جو ہیں تہذیب، استفسار، شیخ توسی، شیخ مفید، یہ غلط کتابیں. کہیں اور جاتے ہیں 12 کا عدد مکمل نہیں ہو رہا، اور اگر مکمل ہو بھی رہا ہے تو عجیب بد کردار درباروں کے رنگ ڈھنگ اس لائق نہیں ہے کہ کہیں نقل کیا جائے. کہاں وہ دروازے کہ جبرائیل دستک دے کر آئے، اور کہاں وہ مکے کے کواڑ جو ہر نامحرم کے لیے کھلے ہوں. کس دروازے کو کس دروازے سے ملائیں؟ تو سرکار، یہ میں نے بچوں کے لیے کہا ہے کہ مانو ہاں غلط ہے لیکن ویل آرگنائزڈ ہے. جھوٹا اتنا ویل آرگنائزڈ بات نہیں کر سکتا. صاحب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں فلانی بنو امیہ کا خلیفہ اور فلاں چیز کھا بھی لیتے تھے، پی بھی لیتے تھے. تو یا اس جملے کی اصلاح کیجئے یا اس کی اصلاح کیجئے. اور اس کے بعد تجلی. اس کے آخری بات،
تو فرمایا اسی تسلسل کے ساتھ کہ جا کر دیکھیے 7ویں امام کے روضہ مطہر کے باہر کیا چیز ہے. روضہ باہر، روضے کے باہر سڑک پہ جو گرل لگی ہوئی ہے وہاں پر آپ کو ہمیشہ جائیے 200-300 پارچے کپڑے ٹنگے ہوتے ہیں. اس پہ لکھا ہوتا ہے عربی میں کہ امام موسیٰ کاظم نے میری بیٹی کو شفا دی، فلاں میرے بیٹے کو شفا دی، مجھے یہ کیا، میں فلاں آدمی ہوں، فلاں جگہ سے لگا ہوا ہے، سب بینر لگے ہوئے ہیں. تو صاحب ہم نے کب کہا ہے خدا سے کہ یہیں سے شفا دے، کہیں اور سے دے دے؟ بھائی آپ مت لیجیے اپنی آنکھوں کو کسی اور ذریعے پہ. اب یہ مشکل ہماری تو نہیں کہ 7ویں امام شفا دے رہے ہیں. مولانا یہ سب جھوٹ ہے جو پارچے لگے ہوئے ہیں. اچھا یہ جھوٹ ہے، تو یہ جھوٹ ہم لوگ 7ویں امام کے روزے پہ کیوں کرتے ہیں؟ امیر مومنین کے روزے پہ تو ایک بھی پارچہ باہر نہیں لگا ہوا ہوتا. جھوٹ بولنا ہے تو ہمارے پہلے امام جناب امیر ہیں، ہم وہاں پہ لگا دیں. اس کے بعد سب سے زیادہ ذکر سید الشہداء کا ہے، سید الشہداء کی ذریعے کے باہر لگا دیں. بھائی اب ہو رہا ہے وہاں پہ کیوں، میں کیا کروں سرکار، میرا واللہ اس میں کوئی قصور نہیں ہے. تو تمام کے تمام پارچے اسی روضہ مطہر میں حضرت جواد بھی دفن ہے. ایک پارچہ نہیں دکھے گا آپ کو کہ 9ویں امام نے مجھے شفا دی. اس کا مطلب ہے توسل کرنے والا 7ویں امام کی نیت سے آ رہا ہے. سرکار ہمارے یہاں کا عام شیدائی بھی جاتا ہے امام کا تو اتنا سچا ہے کہ جس سے توسل کرتا ہے جواب آتا ہے اسی کا نام لکھتا ہے. حضور جناب شریفہ بنت الحسن کہ جو ہلے کے پاس جس بی بی کا روضہ مطہر ہے وہ نہ جناب سیدہ کی بات کر رہے ہیں، جناب سکینہ کی بات کر رہے ہیں، نہ جناب رقیہ کی. وہاں جاتے ہیں. بھائی ہماری ایک نفسیات ہے، ان 12 5 14 سے کوئی بھی بی بی ہو، کوئی شہزادہ ہو، کوئی شہزادی ہو، جس سے توسل کرتے جواب آتا ہے اسی کی بات کرتے ہیں. کیونکہ ہمیں ڈر نہیں ہے کہ بی بی ام البنین کا دسترخوان بچھائیں گے تو سیدہ کو خفا ہو جائیں گی، جناب امام محمد تقی کا دسترخوان بچھائیں گے. سرکار یہ سب کے سب ایک ہی نور کی تجلی ہے. لہٰذا ہمارے بچے کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ بتاؤ قیامت میں خدا تم نے کس سے ملا کرے؟ مجھے اون محمد سے دیکھ کے بیٹا. اون محمد مطلب 13-14 سال کے بچے کو وہ اون اتنا مضبوط کہ جو جناب امیر سے جس طرح سے جڑا ہے خدا ہم کو اس سے جوڑ دے. ہم نہیں گھبراتے شہزادہ علی اصغر سے توسل میں. 6 مہینے کا بچہ کریں گے توسل شہزادہ علی اصغر. تو یہ تمام کے تمام انوار اہل بیت کی حفاظت کیجئے. اب آئیے اس جملے پر. بی بی نے فرمایا جناب رسالت مآب کے بارے میں اسی خطبے میں، ابتعثہ اللہ اتماما لامرہ وعزیمۃ علی انفاذ حکمہ واذ. پروردگار عالم نے رسول خدا کو بھیجا، ابتعثہ اللہ مبعوث کیا، پیغمبر بنا کر بھیجا. کیوں بھیجا؟ اتماما لامرہ، اپنے امر کو پائے تکمیل تک خدا پہنچائے گا رسول خدا کے ذریعے. عزیمۃ علی امضاء حکمہ، خدا کا اٹل ارادہ ہے کہ خدا کا حکم جاری ہو کر رہے، خدا نے اس لیے رسول خدا کو بھیجا. وانفاذا لمقادیر رحمتہ، اور خدا نے رسول خدا کو اس لیے بھیجا کہ نافذ کرے، اجرا کرے، امپلیمنٹیشن کرے اپنی تمام رحمتوں کی مقدار کو. خدا کی قسم سیدہ کے زمانے میں کسی خاتون کے ایسے الفاظ لا کر دکھائیے جو رسالت مآب کی بعثت کے بارے میں کہے گئے ہوں. دوبارہ سنیے گا. ابتعثہ اللہ، خدا نے رسول خدا کو بھیجا، مبعوث کیا. اتماما لامرہ، اپنے امر کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے. وعزیمۃ علی انفاذ حکمہ، اپنے حکم کو نافذ کرنے کے اٹل ارادے کو جامع عملی پہنانے کے لیے بھیجا. وانفاذا لمقادیر رحمتہ، اور اپنی رحمتوں کی مقدار کو جاری کرنے کے لیے خدا نے بھیجا. کیا مطلب؟ ان تینوں کو ایک چیز میں اگر سمو دوں، خدا نے اپنے اٹل ارادے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے، جس میں رحمت بھی ہے، خدا کا حکم بھی ہے، مشیت بھی ہے، رسول خدا کو بھیجا. یہ کس چیز کی بات کر رہی ہیں؟ یہ فرما رہی ہیں کہ بی بی یہ فرمانا چاہ رہی ہیں کہ رسالت ختم ہو گئی. تو یہ تو ایک جملے میں فرما دیتی کہ میرے بابا کو بھیجا اور رسالت کو ختم کیا. یہ جو فرما رہی ہیں کہ عزیمتاً علی امضاء حکمہ وانفاذاً لمقادیر رحمتہ،
اتماماً لامر، اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا کا کون سا امر رسول خدا کے ذریعے جاری ہونا ہے؟ فرمایا مقادیر رحمتیں، رحمت الہی کی جتنی مقداریں ہیں وہ سب کی سب رسول خدا کے ذریعے پوری ہوں گی۔ یہ کیسے پوری ہوں گی تمام کی تمام رحمتیں؟ تو یہ ایسے پوری ہوں گی، دیکھیے بڑی اجلت میں نتیجہ دے رہا ہوں، لیکن جی چاہتا تھا میں بات کو پھیلاؤں، لیکن وقت گزر چکا ہے، 10 منٹ زیادہ ہو چکے ہیں پہلے ہی۔ تو سرکار رحمت الہی کو قرآن سے سمجھیے، طوفان آنے والا ہے، نوح سے کہا کہ فَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، نوح ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری وحی کی روشنی میں کشتی بناؤ۔ نوح نے کشتی بنائی، طوفان آیا، فارت تنور، آسمان سے پانی برسا، تنور سے پانی نکلا، اور اس کے بعد نوح نے تمام اپنے ساتھیوں کشتی میں بٹھایا، تاریخ میں جانوروں کو بھی بٹھایا، اپنے بیٹے سے کہا بیٹا ارکب معنا، ہمارے ساتھ کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ بیٹے نے کہا نہیں، سآوی الی جبل یعصمنی، کسی بھی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، قرآن کے الفاظ کا دقیق ترجمہ کر رہا ہوں، الی جبل، کسی بھی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یعصمنی بچا لے گا۔ نوح نے کہا لا عاصم اليوم، آج کوئی نہیں بچ سکے گا۔ کون بچ سکے گا؟ جس پر خدا کی رحمت ہو۔ تو رحمت الہی نوح کے زمانے میں دکھی نوح کی کشتی کے ذریعے۔ رسول خدا نے فرمایا ان مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے گھر والوں کی مثال نوح کی کشتی جیسی ہے۔ من رکبہا نجا، جو اس میں بیٹھ گیا، سوار ہو گیا، نجات پا گیا، ومن ترکہا غرق، جو نہیں سوار ہوگا وہ غرق ہو جائے گا۔ خوب توجہ کیجیے گا، نوح کی کشتی نوح کے طوفان سے بچانے کے لیے ہے، رسول خدا کے گھر والے قیامت تک کے لیے ہیں۔ اب آپ سمجھے کہ جو بی بی فرما رہی ہیں انفاذاً لمقادیر رحمتیں، جتنی خدا کی رحمتیں ہیں، جتنی خدا کی رحمتیں ہیں جو نازل ہو چکی ہیں دنیا میں اور نازل ہوں گی، اور جتنی خدا کی رحمتیں عالم آخرت میں اپنی تصویر دکھائیں گی، ان سب کو مکمل کرنے کے لیے خدا نے میرے بابا کو رسول بنا کر بھیجا۔ یعنی صرف اس لیے رسول بنا کر نہیں بھیجا کہ ختم نبوت کا اعلان ہو جائے، اس لیے بھی بھیجا کہ ختم نبوت کے بعد نبوت تو ختم ہو جائے گی، عصمت اور نور رسالت کہاں پر ملے گا؟ وہ ملے گا رحمت الہی کے ذریعے۔ اس کا تسلسل کیسے آگے بڑھے گا؟ میرے وجود کے ذریعے، سیدہ کی برکت کے ذریعے آغوش سیدہ میں حسن اور حسین آئیں گے، جنت کے جوانوں کے سردار بنیں گے۔ جب یہ چلے جائیں گے تو ان کے اولاد امام بنیں گی۔ ہر امام اپنے زمانے میں رحمت الہی کا مظہر ہوگا۔ کس طرح سے مظہر ہوگا؟ اگر رسول خدا رحمت للعالمین ہیں تو آپ کو حکم دیا گیا جب مشہد جاؤ تو دروازے پر کھڑے ہو کر کہو اللہم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک، پروردگار امام رضا کے روزے پر نہیں کھڑا، تیرے نبی رحمت للعالمین کے دروازے پر کھڑا ہوں۔ یعنی مشہد جانا یہ مت سمجھنا مردہ امام کو فاتحہ پڑھنے جا رہے ہو، رحمت للعالمین کے مہمان بن کے جا رہے ہو۔ اگر بقی جانا یہ مت سمجھنا کہ اماموں کی قبر کے پاس جا رہا ہوں، رحمت رسول خدا کی تجلیاں 4 وہاں دفن ہیں۔ کربلا جانا اسی عقیدے کے ساتھ، نجف جانا اسی عقیدے کے ساتھ، سامرہ کاظمین کربلا اسی عقیدے کے ساتھ۔ یعنی جہاں جہاں ائمہ کے روزے ہیں وہاں رسول خدا کی رحمت ہے۔ کتنی رحمتیں ہیں؟ جتنی رحمتوں کی مقدار ہے۔ سلسلے کا آغاز ہوتا ہے علی ابن ابی طالب سے، ختم ہوتا ہے حجت ابن الحسن پر۔ اب یہ اشارہ کریں کہ اگر آپ لوگ تھوڑا سا آگے آ جائیں، معذرت چاہتا ہوں، جو نوجوان ہیں اور جن کو تکلیف کوئی نہیں ہے وہ اگر آگے آنا چاہیں بڑی نوازش ہوگی۔
پھر اس کے بعد جناب سیدہ نے جو فضائل، ایک جملہ کہوں گا قرآن سے مدد لوں گا اور ایک جملہ جناب سیدہ کے خطبے سے. فرمایا کہ عرب کی حالت بتائی، اور یہ جملہ جناب سیدہ کہ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، جب بھی کافروں نے جنگ کے شعلوں کو دہکایا خدا نے جنگ کے شعلوں کو بجھایا. القى اخاه علیا فی لہواتها، رسول خدا نے اپنے بھائی علی کو جنگ کے شعلوں میں جھونک دیتے تھے. فلا ينكف حتى يطاح سماخها باخمسه ويخمد لهبها بحد سيفه، اور رسول کا بھائی اس وقت تک واپس نہیں آتا تھا جب تک کہ فتنے کے سر کو اپنے انگوٹھے سے نہ کچلے اور جنگ کی آگ کو، جنگ کے شعلوں کو اپنی تلوار کی دھار کے پانی سے بجھانا دے. قرآن میں خدا نے کیا فرمایا؟ فرمایا کف اللہ المؤمنین القتال، خدا نے جنگ خندق کے موقع پر مومنین جو جنگ سے بچا لیا، مومنین کو جنگ کی زحمت میں نہیں ڈالا. تو پھر کس نے جنگ کی؟ علی نے جنگ کی تو خدا نے اصحاب کو بچایا. اگر علی بن ابی طالب جنگ نہ کرتے تو یہ اصحاب جنگ سے بچ نہیں سکتے تھے. خدا نے فرمایا مومنین کو قتال کی زحمت سے بچایا. یہ جناب سیدہ اور پھر جناب امیر کے فضائل، جناب رسالت مآب کے فضائل. اور عجیب جملہ فرمایا تقولون مات محمد، تم لوگ کہتے محمد مر گئے. خطبون جلیل استوسع وحیہ، خدا کی قسم یہ بڑی عظیم اور بڑی بھیانک، خوفناک اور ڈراؤنی بات ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ محمد مر گئے. جب محمد چلے گئے دنیا سے تم سمجھتے ہو اتنی آسان بات ہے؟ انکسفت النجوم وخشعت الجبال، ستارے ٹوٹے، پہاڑوں پر لرزہ طاری ہوا ہے. استنہرا فتقو ورتقا رتقو، فرمایا کہ جو رستے بند ہو چکے تھے نا میرے بابا کی وجہ سے وہ کھل گئے، اور جو کھلے ہوئے تھے وہ بند ہو گئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ نبغا خامد الاقلین وحدر فنیق المبتلین. فرمایا کہ جو بے نام و نشان گھٹیا لوگوں میں بے نام و نشان تھا وہ بھی ہمارے سامنے آ کر ہم سے بولنے لگا. جملہ دیکھیے آپ کہ جو حقیروں میں حقیر تھا وہ بھی اہل بیت سے دشمنی کرنے لگا. یہ جناب سیدہ کا جملہ ہے وہاں پر. وحدر فنیق المبتلین، یہاں تک کہ جو غلط باتیں کرتے تھے ان کی زبانیں بھی ہمارے سامنے کھلنے لگی. یہ جناب سیدہ کا جملہ. تو یہ اس کیفیت کے ساتھ، اس درد کے ساتھ سیدہ نے 95 75 40 مختلف روایتیں یا ایام گزارے. یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ سیدہ نے وصیتیں کرنی شروع کی کہ یا علی کفنی فی اللیل ودفنی فی اللیل، مجھے رات کو غسل دیجیے گا، رات کو کفن دیجیے گا، اور میری قبر کا کسی کو نہ بتائیے گا. اور جناب امیر نے یہی کیا. جب دفن کر دیا سیدہ کو تو قبر کے نشان کو مٹی کے ساتھ ملا دیا. عصر کا وقت ہے جو تاریخ میں ملتا ہے. جناب سیدہ نے اسما کو بلا کر کہا، جناب اسما جو ہیں وہ بالکل آخری ایام کی غم گسار ہیں جناب سیدہ کی. دیکھیے میں کل بھی کہا میں نے، اگر بیٹی کچھ بڑے سن کی ہوتی نا، بی بی کی بیٹی جناب زینب، تو شاید جناب زینب کے ساتھ یہ گفتگو فرماتی. لیکن ماں کا دل ہے 5 سال کی بچی سے کیسے وصیتیں کرے. مطلب کوئی ماں یہ کہہ سکتی کہ بٹیا زینب جب ہم چلے جائیں دنیا سے تو ہمارے تابوت پر اس طرح سے پڑھ. اسما کو تنہائی میں بلا کر بڑے چپکے سے وصیتیں کی. تابوت کا واقعہ، اسما ہمارے پردے کا خیال کرنا، تو اسما نے یہ ذمہ داری لی، اور جو تابوت جو بنایا گیا وہ اسما کے مشورے سے بنایا گیا شہزادی کے جانے کے بعد. تو یہ واقعاً ایک اسما جو جناب سیدہ کے ساتھ غم گسار ہیں، ہمدرد ہیں، غم بانٹنے والی ہستی. کہ دیکھو حجرے میں جا رہے ہیں،
جب تک ذکر کی آواز آتی رہے سمجھنا رسول خدا کی بیٹی زندہ ہے. اب اسما کے دل میں ایک طوفان آ گیا. سیدہ حجرے میں گئیں, ذکر کی آواز آنا بند ہوئی. اب اسما کریں تو کیا کریں؟ دونوں شہزادے گھر میں داخل ہوئے. اسما نے کھانا رکھا, عصر کا وقت ہے, سورج ڈوبا نہیں ہے. کہا کہ اسما یہ بتاؤ یہ کھانے کا کون سا وقت ہے اور مادر گرامی کہاں ہے؟ اسما نے کہا کہ ماں آرام کر رہی ہیں. اور صحیح ہے بالکل جملہ. سیدہ دنیا کی تکلیفوں سے رہائی پا کر بابا کے پاس جا چکی ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے یہ روایت کو دیکھ کر کہ شہزادوں نے جب اسما کے چہرے کی طرف دیکھا تو اب اسما یقیناً اپنے آنسوؤں کو پی رہی ہیں, لیکن چہرے کا رنگ متغیر ہوتے دیکھ کر شہزادے سمجھ گئے. حجرے کی طرف دوڑتے ہوئے گئے, دروازے کو کھولا. کلمینی یا اماں, مادر گرامی ہم سے گفتگو کیجئے. علماء بیان کرتے ہیں بچوں نے شانہ ہلا کر جب کوئی جواب نہ آیا دوڑتے ہوئے بابا کے پاس گئے, امامے اتار کر پھینکے کہ یا ابتا ان ابن بنت ابنت محمد قد فارقتنا. بابا رسول اللہ کی بیٹی ہم کو چھوڑ کر چلی گئی. بیان کیا جاتا ہے کہ جناب امیر نے جیسے ہی یہ جملہ سنا غشی علیہ وسقط لوجہہ, غش آیا اور تیورا کر زمین پر گر گئے. میں کہوں گا یا علی, آپ 33 برس کے کڑیل جوان ہیں, فاطمہ کی شہادت کی خبر سنی, زمین پر گر گئے. میں آپ مومنین سے ایک جملہ کہوں, ذرا تصور کیجئے وہ بی بی 95 دن ان اذیتوں کے ساتھ زندہ رہی ہے جن اذیتوں کو سن کے جناب امیر زمین پہ گر گئے. افاقہ ہوا, بیت الشرف میں تشریف لائے, گھر سے گریے کی آوازیں بلند ہوئیں. مدینے کے لوگ آ گئے, کہا رسول کی بیٹی ہم سے جدا ہو گئی. کہا نماز کب پڑھائیں گے, جنازہ کب اٹھے گا؟ جواب دیا گیا کہ ابھی تاخیر ہے کیونکہ وصیت ہے جناب سیدہ کی کہ میرے جنازے کا کسی کو نہ پتہ چلے. اور جملہ بتاؤں, جنہوں نے مجھے دکھ دیا ہے نا وہ میرے جنازے پر نہ ہے. دیکھیے جب گھر میں جوان ماں کا انتقال ہو جائے اور 5-5, 6-6 سال کے بچے ہوں نا تو کہا جاتا ہے یا بچوں کو گھر سے کہیں لے جاؤ یا میت کو کہیں لے جاؤ, کیونکہ بچوں کے لیے بڑا شاق ہے کہ بچے بھی اس گھر میں رہیں اور ماں کے جسد کو دیکھتے رہیں. صبر نہیں آئے گا. 5 برس کے امام حسین ہیں, 6 برس کے امام حسن ہیں, بی بی زینب کم سن. یہ بچے نماز عشاء کے بعد تک اسی گھر میں, میت اسی گھر میں. رات کی تاریکی چھائی, امیر مومنین نے غسل دینا شروع کیا. حکم ہے کہ بچوں کو بلند گریہ نہ کریں. یہ بنت رسول کا جنازہ تیار ہو رہا ہے, بچے گھٹ گھٹ کے گریہ کر رہے ہیں. غسل دیا, جنت سے جو کافور آیا تھا رسول خدا کے لیے اس سے حنوط کیا. جب کفن دے چکے جسد مطہر کو مغتسل پر رکھا, بچوں کو آواز دی کہ آ جاؤ تزودوا بأمکم, بچوں خوب جی بھر کے ماں کو دیکھ لو. فإن الموعد القیامہ, اب اس کے بعد قیامت میں دیدار ہوگا. بچے دوڑتے ہوئے آئے اور اپنے آپ کو ماں پر گرا دیا. ہاتف غیبی کی آواز آئی, علی بچوں کو ماں سے جدا کر لو, ملائکہ میں کوہرام مچ چکا ہے. علامہ مجلسی نے روایت میں لکھا ہے کہ جناب امیر فرماتے لقد عنت وحنت, ایک دفعہ فاطمہ کے حلق سے ایک چیخ نکلی
وَزَمَّتْهُمَا إِلَى صَدْرِهَا، حسنین کو خوب بھینچ کر اپنے گلے لگایا۔ اس کی وجہ سمجھے آپ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کمسن بچے ہیں، ماں کا داغ ہے، تسلی دے کر دینا چاہتی ہوں۔ میں کہوں گا شہزادی آپ 11 محرم کی صبح کو ہوتی، حسین کے بدن میں اتنے تیر پیوست تھے کہ اپنے بچوں کو کلیجے سے نہیں لگا۔ بچوں کو الگ کیا گیا، دوبارہ کفن کو تیار کیا گیا ہوگا۔ علی مرتضیٰ جسد فاطمہ کو ہاتھوں میں لے کر آگے بڑھے۔ میں ایک جملہ کہوں آپ سے کہ جب کسی ایسے کے جنازے کو دفن کرے جس سے انسان کو بڑی محبت اور علاقہ قلبی ہو، رشتہ دار کیا کہتے ہیں؟ نہیں دفن تم نہیں کرو گے، کٹھن امتحان ہے، ہم دفن کریں گے۔ لیکن مولا کی مظلومیت کیا ہے جانتے ہیں؟ معصومہ کا جنازہ ہے، معصوم کے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ دو معصوم ہیں تو گھر میں حسن حسین، حسن حسین کو بلائیں مدد کے لیے۔ علی کے دل نے گوارا نہ کیا کہ کمسن بچوں کے ہاتھوں پر ماں کا جنازہ اٹھا، بچوں کا دل جگر پھٹ جائے گا۔ فاطمہ کو قبر میں رکھا۔ علماء بیان کرتے ہیں 2 ہاتھ رسول خدا کے ہاتھوں کی طرح نکلے، یعنی علی، یعنی میرے الفاظ میں، یعنی علی میری امانت تھی نا، اپنی امانت کو میں دوں گا۔ اور دوسرا جملہ میں کہوں اپنے ذہن کے مطابق، یا علی تم نے ہر مشکل میں رسول کی مدد کی، فاطمہ کی میت دفنا رہے ہو، آسان وقت نہیں ہے، اب رسول تمہاری مدد کرے گا۔ 2 ہاتھ رسول کی قبر سے نکلے، جسد فاطمہ کو رسول کے حوالے کیا۔ مجھے نہیں پتا کس دل سے مٹی ڈالی، سنگ قبر کو رکھا، مٹی جب ڈال دی، فحول وجهه نحو قبر رسول اللہ۔ دیکھیے میں مصائب کو مکمل کر رہا ہوں بس۔ اہل بیت کی ایک عادت ہے، جب بھی کٹھن وقت آتا ہے یہ رسول کو مخاطب کرتے ہیں۔ جب مولا حسین قتل ہوئے نا کربلا میں، گودال قتل گاہ میں، تو بی بی زینب نے مدینے کا رخ کر کے رسول سے گفتگو کی۔ جب بی بی زینب قید سے چھوٹ کر آئیں نا تو براہ راست روضہ رسول میں گئیں، پٹوں کو پکڑ کر رسول خدا کو حسین کا پرسا دیا۔ تو اب علی کے درد کو کون سمجھے سوائے رسول کے؟ ایک دفعہ جب فاطمہ کی قبر کو برابر کر دیا، حول وجہہ نحو قبر رسول اللہ، اپنے چہرے کے رخ کو پھیرا رسول کی قبر اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ وعنی وعن ابنتک النازلہ البائتۃ فی بقعتک السریعۃ اللحاق بک۔ یا رسول اللہ سب سے پہلے تو علی کا سلام قبول کیجئے، اس کے بعد اپنی اس بیٹی کا جو آپ کے پہلو میں محو استراحت ہے۔ یا رسول اللہ کتنی جلدی آپ کی بیٹی آپ کے پاس آ گئی۔ اس جملے کا معنی سمجھے آپ؟ مطلب اس کا مطلب یہ، یا رسول اللہ 18 برس کا سن ایسا تو نہ تھا کہ فاطمہ آپ کے پاس آتی۔ کمد مقیہ وہم مہیج۔ یا رسول اللہ یہ جو علی کو زخم لگائے نا فاطمہ کی شہادت کے بعد، اب یہ کبھی مندمل نہیں ہوگا، یہ گھاؤ بھرے گا۔ یا رسول اللہ اب میرے دل میں جو غم کے طوفان ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، اب میرے زندگی کے روز و شب بے آرام گزریں گے۔ یہ جناب امیر نے فاطمہ کے مصائب نہیں پڑھے، فاطمہ کے جانے کے بعد اپنے مصائب رسول خدا کو سنائے۔ یعنی آپ فاطمہ کے غم میں رو رہے ہیں، علی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ فاطمہ کی مصیبت سب سے پہلے علی کے دل پر زخم لگا کر۔ وَسَتُنَبُّكَ وَسَتُنَبِّئُكَ ابْنَتُكَ بِتَظَافُرِ أُمَّتِكَ عَلَيْهَا وَحَزْمِهَا حَقَّهَا وَمَنْعِهَا إِرْثَهَا۔ یا رسول اللہ اب علی آپ کو کچھ نہیں، یا رسول اللہ میں نہیں بتاؤں گا آپ کو فاطمہ کے ساتھ کیا، اب فاطمہ آپ کے پاس آ گئی ہے نا،
آپ کی بیٹی آپ کو خود بتائے گی کہ امت نے کس طرح متحد ہو کر آپ کی بیٹی کے حق کو غصب کیا، آپ کی بیٹی پر متحد ہو کر ظلم کیا. اپنے جملوں میں کہوں، کس طرح سے محسن کو شہید کیا، کس طرح سے وہ جسارت کی گئی فاطمہ کے ساتھ، یہ آپ کی بیٹی آپ کو بتائے گی. لیکن ایک دفعہ علی کو خیال آیا فاطمہ بڑی صابرہ ہیں، نہیں بتائیں گی، مجھے نہیں بتایا، رسول کو کیسے بتائیں گی؟ فرمایا یا رسول اللہ فاطمہ آپ کو نہیں بتائے گی. فَأَحْفِحَ السُّؤَالِ وَاسْتَخْبِرْهَا الْحَالِ فَكَمْ مِنْ غَلِيلٍ مُبْتَلِجٍ لَمْ تَجِدْ إِلَّا بَثَّهَا سَبِيلًا. یا علی فاطمہ آپ کو کیا بتائیں گی؟ فاطمہ نہیں بتائیں گی، بڑی صابرہ ہیں. ارے فاطمہ سے پوچھئے گا، قرید کر پوچھئے گا، خوب اصرار کر کے پوچھئے گا، تب فاطمہ آپ کو بتائے گی. فاطمہ کے کلیجے میں کتنے ایسے غم تھے جو کھول رہے تھے، کلیجہ ابل رہا تھا غموں سے. فاطمہ کو، توجہ سے سننا، فاطمہ کو کوئی نہ ملا جس کو بتا سکے. اور آخری جملہ، لَقَدْ اسْتُرْجِعَتِ الْوَدِيعَةُ وَأُخِذَتِ الرَّهِينَةُ. یا رسول اللہ جو آپ نے امانت مجھے دی تھی، جو تحفہ آپ نے مجھے دیا تھا، وہ میں نے آپ کو لوٹا دیا. میں ایک جملہ کہوں آپ سے، یا علی بڑے ادب سے آپ سے ایک سوال کروں گا. اگر رسول یہ پوچھیں اے علی جب امانت دی تھی نہ پیشانی پر زخم تھا، نہ بازو پر زخم تھا، نہ پہلو پر زخم تھا، اے علی یہ کون سی امانت مجھے لوٹائی ہے جس کا پہلو جس صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. احسن اللہ لک العزاء فی مصاب ابنتک الزہرا. صلی اللہ علیہ امیر المؤمنین. احسن اللہ لک العزاء فی مصاب زوجتک الزہرا. احسن اللہ لک العزاء یا حسن بن علی المجتبی فی مصاب امک الزہرا. احسن اللہ لک العزاء یا سید الشہداء فی مصاب امک الزہرا. احسن اللہ لکم العزاء یا ائمتنا وقادتنا وساداتنا وحجتنا واولیاء نعمنا فی مصاب امکم الزہرا. احسن اللہ لک العزاء یا حجت ابن الحسن المہدی العسکری یا امام زماننا وحجت زماننا. مولا امام زمانہ خداوند تبارک و تعالی آپ کو، آپ کے لیے اس مجلس کو پرسے کے قابل قرار دے. احسن اللہ لک العزاء فی مصاب امک الزہرا. پروردگار ہم سب کی طرف سے اس مجلس کو حضرت حجت کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرما. پروردگار حضرت حجت کے زخمی دل کے لیے مرہم قرار دے. پروردگار صاحب خانہ سے، حاضرین سے، بانیان سے، جو اس مجلس میں دنیا میں جہاں بھی سیدہ کے پرسے کی مجلس ہو رہی ہے، پروردگار ان مجلس کو شرف قبولیت سے سرفراز فرما. جن لوگوں نے مجھ سے آپ سے دعا کی درخواست کی ہے، پروردگار ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما. اگر اس مجمع میں گھروں میں بیٹھ کر جو لوگ مجلس دیکھ رہے ہیں، بعد میں دیکھیں گے، اگر ان میں کوئی تنگ دست ہے، نادار ہے، قرض دار، پریشانات، بے اولاد، بے روزگار، ہمارے دوست ہیں کچھ ایکسیڈنٹ میں زخمی ہیں، کچھ دوست ہیں ہمارے انہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے شفا کے لیے، صحت کے لیے، ان سب کو یاد کر کے، اور جنہوں نے ہم تک نہیں پہنچ سکے دعا کی درخواست کی ہے، تجھے حق کے زہرا کی قسم، جناب سیدہ کی عصمت کی قسم، پروردگار ان سب کی حاجات کو پورا فرما. جو تنگ دست، نادار، قرض دار، پریشانات، بے اولاد، بے روزگار ہیں، ان کی مشکلات کو دور فرما. سو سلام، نوحہ، مرثیہ، عزاداری کی خدمت کرنے والے، امام باڑوں کی، امام بارگاہوں کی خدمت کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، سو سلام، نوحہ، مرثیہ، فقہا، علماء، مفسرین، محدثین، جتنے بھی لوگ ہیں پروردگار دنیا سے چلے گئے، ہمارے ذوی الحقوق، اعزاء، اقربا، ان سب کو جناب سیدہ کی شفاعت قاہرہ مطلقہ نصیب فرما. اور جو ان میں سے زندہ ان کو صحت، سلامتی، طول عمر کے ساتھ، عزت و سربلندی کے ساتھ صحت، سلامتی، عافیت عطا فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے.